آپ کو گھر سے ٹیلی فون آتا ہے کہ پولیس والے آئے ہیں, آپ سے ملنا چاہتے ہیں, اور آپ نے جواباً کہا کہ انہیں اکیڈمی بھجوا دیں. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا. ڈی ایس پی صاحب تھے, تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے اسی کام کے لیے. جی ظاہر ہے اسی کام. آپ کو پہلے لے جائے گا ڈی سی آفس, ڈی سی صاحب موجود نہیں تھے, پھر لے جائے گا ڈی پی او آفس, وہ بھی موجود نہیں تھے. پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں. پھر آپ کو جیل پہنچا دیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی ہے. تو اس کا مطلب ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ کو لگ رہا تو ایسا ہی ہے. اب تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں. سر 295C اتنا بڑا الزام, اتنا بڑا مقدمہ, اتنا حساس نوعیت کا, تو بنا تحقیق بنا تفتیش یعنی FIR کٹ گئی کیوں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کے اوپر خود کش حملہ کیا ہے علماء نے اور نظراتی کونسل نے, انہوں نے مل کے خود کش حملہ کیا ہے. آج میرے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, جیل کے بعد 103 دنوں کی قید کے بعد پہلی پوڈ کاسٹ ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. ہائی فرینڈز, تو ہمارے یوٹیوب چینل میں سواگت ہے. تو آج انجینئر مرزا علی کے جیل سے رہا ہونے کے بعد, بیل ملنے کے بعد, یہ آج فرسٹ یعنی پہلا پوڈ کاسٹ ہے ارشاد بھٹی کے ساتھ. تو دیکھتے ہیں کس طرح سے انجینئر علی مرزا جیل میں کس طرح سے کیا کیا گزرا ان کے ساتھ, تو وہ بھی بتائیں گے. اور ارشاد بھٹی صاحب کس طرح سے سوال کرتے ہیں, ہر طرح سے سوال کریں گے, کیا گزرا کیا بیتا, کس طرح سے جیل لے جایا گیا, کس طرح سے چال چلی ان لوگوں نے اور کیس درج کیا, اس طرح ہر طرح کا سوال وہ کریں گے ارشاد بھٹی صاحب انجینئر مرزا علی سے. اور انجینئر مرزا علی کس طرح سے جواب دیتے ہیں پوری ڈیٹیل میں جواب دیں گے وہ بھی. تو بیل ہونے کے بعد یہ فرسٹ پوڈ کاسٹ دینے جا رہے ہیں انجینئر مرزا علی اور ارشاد بھٹی کا. یہ ہر سوالوں کے جواب دیں گے کس طرح سے, دیکھتے ہیں. تو آپ ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیں اور ہمارے ویڈیو کو لائک کریں, کمنٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں تو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس پہنچے. کہ وہ حقیقت جسے آج تم اندھیروں میں بھی کہنے سے ڈرتے ہو, ایک دن کے اجالوں میں کہی جائے گی. اور وہ ایمان جو تم نے گھر کی خلوتوں میں حاصل کیا, ایک دن سریعام ندا دی جائے گی. کیا میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے. وہ لوگ جو میری گرفتاری کے اوپر خوشیاں منا رہے تھے, انہوں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ 103 دن کے بعد انجینئر صاحب اپنی کرسی پہ بیٹھے ہوں گے اور ہم بزرگ بابوں کے ماننے والے اندر ہوں گے ہمیشہ کے لیے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے ہے ہی کوئی نہیں. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا اور دھمکیاں لگا رہے تھے جی ہمارے بابوں نے اس کو اندر کر دیا. میں اندر تو فزیکلی گیا تھا, آواز تو میری ہر جگہ گونج رہی تھی. ہاں, میمز کی شکل میں انہیں ہانٹ کر رہی تھی, وہ قیامت تک ہانٹ کرے گی. تو ان بنو امیہ کے بندروں کی چیخیں آپ قیامت تک انجوائے کریں گے اب انشاءاللہ تعالی. ہاں اب اہل البیت علیہم السلام کے ماننے والے لوگ جب تک کہ امام مہدی علیہ السلام دنیا میں تشریف نہیں لاتے, ان کے مشن کے لیے یہ جو رینیسانس ہو رہا ہے, نشت ثانیہ, اس کی پاسداری کریں گے انشاءاللہ تعالی. ایک بت کے آگے جھکنے والا تو کبھی سوچ سکتا ہے کہ یہ پتھر کا بت ہے, کسی کو کیا دے سکتا ہے, لیکن ایک داڑھی پگڑی والا جو مرے ہوئے بابے سے مانگتا ہے وہ تو کہتا ہے میرے سے بڑا عاشق رسول ہی کوئی نہیں ہے, چاہے قرآن اسے ترجمے سے نہ پڑھاؤ. میرا تو خیال یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونا یہ بڑی آزمائش ہے. زیادہ چانسز یہ ہیں کہ گمراہی میں ایز کمپیئر ٹو نان مسلم. مسئلہ سارا مسلمان کے لیے, کیونکہ وہ پیاسا مر رہا ہے دریا کے کنارے, اس کے گھر میں قرآن رکھا ہے, اس کے اوپر حجت تمام ہو گئی ہے. سر ہمسا ہو تو سامنے آئے, یہ بات کہنا آسان ہے. لاجیکلی آپ ہمارا مقدمہ ذرا لے جائیں گورے کی عدالت میں. ہمارے علاوہ کوئی اور پلانٹ ارتھ پہ ایک عالم دین بھی ہے جو کہ سب کو سنا کرو؟ پھر میں آپ سے پوچھوں گا کتنا خطرناک معاملہ ہے کہ آپ جن لوگوں کو اتنا بزرگ سمجھتے تھے, آپ جن لوگوں کو دنیا پہ اللہ کی حجت سمجھتے تھے, دین کے سپاہی سمجھتے تھے, ایک بندہ نہیں آپ ان میں سے نکال سکے جو یہ کہتا ہو کہ سب کو سنو. اور نیب قریشی صاحب کو اور باقی بولیوں کو بتاؤ کہ شکر کرو کہ انجینئر کی زبان ہے. آج اگر حضرت عمر زندہ ہوتے نا تو تمہارے بزرگوں کی قبریں بھی جو ہے نا وہ کھڑوا دیتے. ہاں, اور تم لوگوں کو بھی پابندی لگاتے بولنے کے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاءاللہ بھٹی صاحب دی گریٹ, جزاک اللہ. ماشاءاللہ جی سر,
20 किलो घटाया अल्हम्दुलिल्लाह, डाइटिंग की थी। अस्सलाम वालेकुम सर, माशाल्लाह सर। जी जी, मैं बिठाने आ गया था। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सारे लोगों को सबको कुछ माशाल्लाह मुजाहिद में मिला था 5 स्टार जनरल। डॉक्टर साहब तो हमारे टीम मेंबर है ना जी, और माशाल्लाह तस्वीरें आप लोगों के साथ बात खिंचवाऊंगा पहले, तभी मैं सिर्फ आपके साथ। अरे पूरी लीगल टीम है जी जो आ गई है, इसके अलावा कई और लोग होंगे। और ये खाकी साहब नहीं हमारे, जिन्होंने बहुत अच्छे क्यानी साहब के वहाँ पे किया था माशाल्लाह। मैं इनका वकील नहीं हूँ, मैं इनका शकील था, शकील बहुत अच्छे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इनको मैंने ना बुलाने की वजह ये थी कि जो बातें इन्होंने लादा मुझसे पूछनी है ना, आपने तो सारी पूछनी है, इनके इंटरेस्ट की है, इसलिए ना मैंने इनके लिए सरप्राइज रखा होता भट्टी साहब। वैसे तो बुलाया इनको हुआ था, आपको तो मैंने पहले से कहा था कि 25 दिसंबर की छुट्टी यूटिलाइज करेंगे। फिर मुझे ख्याल आया कि जब मैंने इनको बुलाना है, इन्होंने लगा बड़ी सारी बातें पूछनी है जो भट्टी साहब ने, तो क्यों ना प्रोग्राम भी अटेंड करें और मुलाकात भी आपके साथ हो जाए और खाने पीने का भी सिलसिला हो जाए। ये फायदा हो गया। मेरा ख्याल है आपको इतराज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं, और उनको तो बिल्कुल नहीं होगा इंशाल्लाह। भट्टी साहब तो हमारे माशाल्लाह, जिस तरह आप लोग यानी लीगल टीम में मर्दे मुजाहिद थे ना, सोशल मीडिया पे ये थे माशाल्लाह, और बगैर किसी लालच के लिए कोई इनको हमने ये नहीं कि कोई लॉन्च किया था, ये वो खुद अपनी एक जज्बे के साथ ये सारे मामला देखे जाते थे। और मुझे अंदर वक्तन फक्तन सारी चीजें मिलती रहती थी। फिर इनको मैंने लेटर भी लिखा, मिल के सर मेरे पास मैं कहीं भट्टी साहब माशाल्लाह। भट्टी साहब का मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, अच्छा, क्योंकि जब मैंने पहला वीलॉग बनाया था, मुझे अपनी फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा प्रेशर आया था। अच्छा। तो मैंने उनको, मेरे बड़े भाई की तरफ से, तो मैंने उनको जिन लोगों की क्लिप्स भेजे ना, भट्टी साहब और हबीब अकरम साहब साहब ने भी कमाल, और वो हमारे जो हैं जुनैद सलीम साहब, इनके मैंने क्लिप भेजे, इनको सुन के वो तसल्ली हुई उनको, और उन्होंने प्रेशर मेरे को रिलीज हुआ कि ठीक है ये काम करो। इसलिए मैं इस्लाम अगर इनके क्लिप ना होते ना तो मेरे लिए बड़ी मुश्किल होती। इनको मैं भट्टी साहब ने भी यानी मीडिया पे लोगों को हौसला दिया। जी नहीं, यकीन करें ये जुल्म है, यानी इसका मतलब है कौन है ठेकेदार नबी, हम नहीं है। देखें कितना जुल्म किया, सही बात है। नबी तो सारों के सीरत पढ़ना छोड़ देते हैं, इसीलिए कहीं जरा चीज पकड़ लेते हैं, बात न कर पाता। एक चीज अजीब नहीं है, क्योंकि मैं इस्माइल कुरैशी के लिए मैं 3 केस यहाँ लड़के गया हूँ जेल में, आपके तौहीन रिसालत के 10-12 साल पहले। तौहीन खुदा पे उम्र कैद है, तौहीन रिसालत पे मौत की सजा है। ये फर्क देखिए जनाब, जब आपके इंटेलेक्चुअल्स का ये हाल है कि कुदरतुल्लाह शाहनामा में लिख रहे हैं कि जी जब उसने अल्लाह को बुरा कहा तो मुझे गुस्सा नहीं आया, जब नबी इस्लाम को कहा मैंने उसका सर फाड़ दिया। जब आपको इस किस्म की लूली लगनी तौहीद सिखाई जाएगी इन इंटेलेक्चुअल्स की तरफ से, तो उसका रिजल्ट ये निकलेगा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। भट्टी साहब, आपको जेलम एकेडमी में एक दफा फिर वेलकम है। आप महफूज पनागाह पे पहुंच गए। इशा की नमाज मैंने जो है वो अपने डेथ सेल में, मौत की चक्की जिसे कहते हैं, वहां जाके पढ़ी थी। जेल की सारी लैंग्वेज वो एक वखरा जहान है, वो भी आप मुझसे एंड पे डिस्कस कीजिएगा कि वहां की टर्म्स क्या है। मसलन क्या है? हाँ, जिस पोर्शन में मैं था उसे कहा जाता है सजाए मौत की चक्कियां। आप इमेजिन करें कि खाने वाला आपके लिए खाना लेके आए और वो अनाउंसमेंट कर रहा हो कि सजाए मौत वालों का खाना आ गया है। तीसरी वाली जो चक्की थी उसमें एक क्रिश्चियन बिशप थे, उन्हें सजाए मौत हुई भी थी, और उनका जो फैसला था ना उस पे जज ने लिखा है कि इनसे कोई गुस्ताखी साबित नहीं हुई है, लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से मैं इनको सजाए मौत देता हूं। अच्छा। और शाम के वक्त आके उस दिन वो उससे माफी भी मांग के गया कि मैंने आपको गलत सजा दी है। बिशप साहब से जी, माफी अपनी बीवी समेत आके मांग के गया। जायज साहब, जी मुझे ये बताइए, सुना है मैंने हाँ जी। कि आपकी चक्की
اور عمران خان صاحب کی چکی کی دیوار ایک تھی. ہاں بیچ میں ایک دیوار اکٹھی. 4 نومبر کے بعد پھر ہم نے ان کی آواز نہیں سنی. 4 نومبر کو. ہاں وہی والی بات جو پبلک میں مشہور تھی کہ 4 کے بعد شاید ان کو اندر کر دیا. میں نے سنا ہے کہ آپ پر 295 سیٹ کا جو پرچہ کٹوانے والا مدعی ہے یہ وہی شخص ہے جو نہ صرف آپ پر پہلے بھی ایف آئی آر کٹوا چکا ہے, نہ صرف آپ کے والد پر 324 کی ایف آئی آر کٹوا چکا ہے, بلکہ یہ وہی شخص ہے جس کے پیر نے آپ کے سر کی قیمت بھی 5 لاکھ مقرر کی تھی. اچھا سر, جہاں ایک طرف اسلامی نظارتی کونسل, پنجاب قرآن بورڈ اور بہت سارے علماء کرام کے فتوے آپ کے خلاف آ رہے تھے, تو وہاں کچھ آپ کے حق میں بھی آئے. کس کے آپ کے حق میں آنے پر کس عالم کی آپ کو حیرت ہوئی, اور دوسرا ان فتووں جو آپ کے حق میں آئے ان کے بارے میں کیا کہیں؟ کسی سے امید تھی نا تو مفتی طارق مسعود صاحب. آپ کو حیرانی نہیں ہوئی کہ میرے اور آپ کے پیارے مولانا طارق جمیل صاحب نہیں بولے, خاموش رہے؟ نہیں, مجھے پہلے پتا تھا وہ نہیں بولیں گے. آپ پر 295 سی لگی, اتنے فتوے آپ کے خلاف آئے, اتنا شدید رد عمل ہوا, اور آپ وہ خوش نصیب نکلے جن کی ٹرائل سے پہلے ہی ضمانت ہو گئی. اس کا مطلب ہے کہ پیچھے طاقتور لابی تو ہے, طاقتور لوگ تو ہیں. یہ ایک پڑتا ہے کہ کوئی بگ بردر تھا جس نے آپ کی مدد کی. نہیں, بگ بردر تو نہیں ہے, لیکن اور میں ایک بار پھر پوچھ رہا ہوں سر, واقعی بھابھی کو خوشی ہوئی تھی؟ کیوں نہیں سر مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویسے تو آج میرا دل نہیں کر رہا زیادہ بولنے کو, آج سننے کے لیے آیا ہوں اور ایک کہانی سننے آیا ہوں. عجیب و غریب کہانی ہے ہمارے ملک کی, بلکہ یہ ہمارے ملک کا نوحہ ہے, مرثیہ ہے جو کچھ ہوا ہے. آپ سوچئے, اسلامی جمہوریہ پاکستان, گو کہ خالص اسلام, خالص جمہوریت اور پاکیزگی کہیں نہیں ملتی, لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اگر ایک عالم, ایک مذہبی شخصیت, اور جس نے لاکھوں لوگوں کو اسلام سے جوڑا ہو, اسلام کی تعلیم دی ہو, اسلام کا پیغام پہنچایا ہو, اور جو پاکستان کا آج ڈیجیٹل پلیٹ فارم کا ایک بڑا پلیٹ فارم ہو اسلام کے لیے, اسلام کی خدمت کے لیے, وہ شخص اگر توہین کے زمرے میں آ جائے یا اس پر الزام لگ جائے, اور وہ بھی کس کا؟ توہین رسالت کا. توہین رسالت, نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہماری جانیں قربان. اور یہ کن پہ لگا ہے یہ الزام؟ جن کی بات شروع ہونے سے پہلے درود, بات ختم ہونے سے پہلے کے آخر میں درود, اور جن کا نعرہ ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں. میں بات کر رہا ہوں انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی. 103 دن 3 جیلوں اور ایف آئی اے یا NCCIA کے حوالات اور قید, اسیری, توہین رسالت کے الزام میں. آپ اندازہ لگائیں کہ اگر انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر یہ الزام لگ سکتا ہے, اور یہ میں ویسے حیران ہو رہا تھا ان دنوں کہ ہمارے بہت سارے علماء اس سے گزرے ہیں لیکن انہوں نے کچھ نہیں سیکھا. کسی نہ کسی توہین کے زمرے میں وہ آئے ہیں, کسی پہ جھوٹا الزام لگا, کسی کو پھنسایا گیا, کسی نے کوئی غلطی سے چند جملے بول دیے اور وہ اس زمرے میں آ گئے اور بڑی مشکل سے جان انہوں نے بچائی. لیکن جب دوسرے پہ لگتا ہے تو وہی چپ ہوتے ہیں, وہی خاموش ہوتے ہیں. کچھ بولے ہیں, اس بار بہتری آئی ہے, لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت اللہ عالمین ہے, آخری انسان تک کے نبی ہیں, رحمت اللہ عالمین, ان کے نام پر یا ان کے حوالے سے جو کچھ پاکستان میں, ابھی آپ جیلوں میں چلے جائیں, حوالاتوں میں چلے جائیں, آپ حیران رہ جائیں گے. اسی کیس کے دوران میں نے بہت سارے ایسے لوگوں کی کہانیاں سنی, ایسے لوگوں کے خاندانوں سے ملا کہ جن کے ڈرائنگ روموں میں درود کی بڑی بڑی وہ لگی ہوئی ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید, اور ان کے کوئی فرد توہین مذہب میں جیل میں ہے. انجینئر محمد علی مرزا صاحب 103 دن گزار کے آئے ہیں اور آج میرے ساتھ وہ بیٹھے ہیں, اور پہلی پوڈ کاسٹ ہے جیل کے بعد, قید کے بعد. اور میں انجینئر محمد علی مرزا صاحب اور تمام علماء سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے اس ملک پر اب رحم کریں. اب یہ غداری کے, یہ کافر اور مسلمانی کے, یہ توہین کے, کب تک ہم ان چیزوں میں پڑے رہیں گے؟ کب تک ہم جھوٹے الزام لگاتے رہیں گے؟ سچ ہے تو ہماری جان بھی حاضر ہے, ہم نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کٹ مرنے کو تیار ہیں, ہماری ریڈ لائن ہے وہ, لیکن جھوٹے الزام تو نہ لگائیں. اور علماء تو اب خود بھگت رہے ہیں. اگر علماء محفوظ نہیں ہیں تو میں کہاں ہوں, میرا کیا بنے گا؟ اگر مجھ پر کوئی جھوٹا الزام لگ گیا, سچے کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتا, وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا, لیکن اگر مجھ پر جھوٹا الزام لگ گیا تو مجھے کون بچائے گا؟ اور جب انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو 103 دن کی قید کاٹنی پڑی ہے, میرے لیے تو مجھے لگتا ہے اللہ مجھے معاف کرے, اللہ کیا کہوں, میں تو پھر عمر بھری اندر رہوں گا. اور کئی ہیں جن سے مل کر آئے انجینئر محمد علی مرزا صاحب. تو آج میرے ساتھ انجینئر محمد علی مرزا صاحب ہیں, جیل کے بعد 103 دنوں کی قید کے بعد پہلی پوڈ کاسٹ ہے. سر بہت شکریہ آپ کا. اور میں
آپ سے ویسے تو بڑے سوالات ہیں آج آپ سے، لیکن سب سے پہلے میں 103 دنوں کی وہ قید کہانی سننا چاہتا ہوں، اور شروع کریں 25 اگست 2025 کی اس شام سے جب آپ کو گھر سے ٹیلی فون آتا ہے کہ پولیس والے آئے ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں، اور آپ نے جواباً کہا کہ انہیں اکیڈمی بھجوا دیں. پھر کیا ہوا؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. بھٹی صاحب، آپ کو جیلم اکیڈمی میں ایک دفعہ پھر ویلکم ہے. ماشاء اللہ تعالیٰ آپ نے میری غیر موجودگی میں جس طریقے سے فرنٹ سے لیڈ کیا اور حق کے لیے آواز بلند کی، اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ ہی دے گا انشاءاللہ. حوض کوثر پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں انشاءاللہ آپ کے حق میں گواہی دوں گا کہ یہ وہ شخص تھا جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک مظلوم امتی کے حق میں آواز بلند کی تھی، اور نہ صرف ایک بلکہ کئی ایک. باقی جو آپ سٹوری کی بات کر رہے ہیں، لاسٹ سنڈے کو ہمارا پبلک سیشن جو ہوا 21 دسمبر 2025 کو، تو میں نے اس میں بھی یہ چیزیں ڈسکس نہیں کی، اس لیے کہ ہم اپنی دعوت کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی دعوت لوگوں کے سامنے رکھیں اور اس طرح کی چیزیں ڈسکس نہ کریں. لیکن مجھے یہ خدشہ تھا کہ جب آپ پوڈ کاسٹ کے لیے آئیں گے تو آپ تو پوچھیں گے یہی کچھ، اور اس کو میں اوائڈ بھی نہیں کر سکتا. میں کوشش کروں گا کہ میں سچائی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ بیان کروں، اور اس میں کوئی مظلومیت والا کارڈ کھیلنے کی کوشش نہیں کروں گا. جو کچھ ہوا وہ بتاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس میں آپ کے جو کاؤنٹر کوسچنز آتے جائیں گے انشاءاللہ میں بتاؤں گا، اور یہ بھی آپ کو خوش کرنے کی خاطر کر رہا ہوں میں، ورنہ اگر یہ ساری باتیں میں نے کرنی ہوتی تو میں 21 دسمبر 2025 کو اپنے پبلک سیشن میں کر دیتا. نہیں، مجھے اس لیے بھی پوچھنا ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا پر جو الزام لگا ہے اور اس الزام کے بعد وہ جن حالات سے گزرا ہے وہ ساروں کے سامنے ضرور آنے چاہیے. بالکل. اور مجھے آپ سے سچائی کی ہمیشہ توقع رہی ہے، اور آج بھی امید ہے کہ آپ سب کچھ ویسے ہی بتائیں گے جیسا گزرا انشاءاللہ تعالیٰ. دیکھیں 25 اگست 2025 کو منڈے کا دن تھا. جی. اس سے ایک دن پہلے ہمارا پبلک سیشن 213 ریکارڈ ہوا تھا 24 اگست کو، اور اس سے بھی 2-3 دن پہلے تھوڑی فضا بننی شروع ہو گئی تھی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیا کھچڑی بن رہی ہے. میں نے سرے راہ اپنی اس ویڈیو کے اندر اس ٹاپک کو ہلکا سا ایڈریس کر دیا کہ یہ آج کل میری ایک ویڈیو کو یہ مس یوز کر رہے ہیں، اور اس کی کلیریفیکیشن بھی میں نے دے دی. اللہ کا شکر ہے کہ یہ اس طرح نہیں تھا، یہ ایسے تھا، وہ سب کو پتا تھا. اس کے باوجود 25 اگست 2025 کو مغرب سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے جو لوکل یہاں پہ پولیس کے لوگ تھے وہ میرے گھر پہ آئے. اس وقت میں گھر پہ نہیں تھا، باہر تھا، تو مجھے والد صاحب نے بتایا کہ اس طرح ملنے کے لیے آئے ہیں، اور میرے وہم و گمان میں نہیں تھا کہ یہ آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. انہیں پتا تھا، وہ پوری پلاننگ کے ساتھ آئے ہوئے تھے. تو پہلے بھی ظاہر ہے ہم سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے میٹنگز کرتے رہتے ہیں، تو میرا خیال یہ تھا کہ وہی کوئی میٹنگ ہوگی اس طرح کی. تو انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے آپ پھر اکیڈمی آ جائیں، کیونکہ میں تو باہر ہوں، میں اکیڈمی پہنچ جاؤں گا. تو اکیڈمی ہم نے کھلوا لی. مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد میں اکیڈمی میں آیا تو ایک ڈی ایس پی صاحب تھے جو تازہ ہی انہوں نے کسی دوسرے سٹی سے امپورٹ کیے تھے، اور اسی کام کے لیے. جی ظاہر ہے اسی کام کے لیے. اور ایک ساتھ ان کے سیکورٹی کے انچارج تھے جیلم شہر میں، وہ کافی عرصے سے ہیں. ان سے تو خیر میری پرانی واقفیت تھی. تو انہوں نے کہا جی اس طرح کی صورتحال ہے تو آپ اپنی فیملی کو نا فی الوقت شفٹ کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ وہ جی واٹس ایپ گروپس میں نا اس تنظیم کی جانب سے جو آج کل زیر تاب ہے ہماری ریاست کے، اور وہی اکثر ان ساری چیزوں کے پیچھے وہ ہوا کرتے تھے، تو ان کی طرف سے اس طرح کے میسیجز جو ہیں وہ فلوٹ کر رہے ہیں. میں نے کہا یہ تو میں 17 سال سے بھگت رہا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے بڑی تھریٹس تو مجھے ٹی ٹی پی کی طرف سے نکلتی ہیں ہر سال. جو علماء کی ایک لسٹ نکلتی ہے جس میں مولانا طارق جمیل صاحب کا نام ہوتا ہے، ثاقب رضا مصطفی صاحب کا، مولانا فضل الرحمان کا، میرا. تو وہ لسٹ ہر سال نکلتی ہے، تو ہم تو عادی ہیں، تو اس سے زیادہ خطرناک لوگ تو نہیں ہیں یہ. ان کا نہیں جی بہت خطرہ ہے تو آپ فیملی کو شفٹ کریں اور اپنا بھی آپ کوئی دیکھ لیں، فی الوقت کچھ دنوں کے لیے آپ نا کسی جگہ پہ چلے جائیں. میں نے کہا چلے میں کرتا ہوں اس کو. پھر تھوڑی دیر بعد انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے نا وہ ڈپٹی کمشنر صاحب کے آفس میں آ جائیں، وہاں میٹنگ ہے اور ڈی پی او صاحب بھی آ رہے ہیں. ان دنوں ہمارے ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے، تو وقتی طور پہ ایک ڈی پی او بھی امپورٹ کیا گیا، اور اسی کام کے لیے. جی وہ ایک ٹک ٹاکر ہے بیسیکلی. تو وہ آپ کو پتا چل جائے گا میں کس ڈی پی او کی بات کر رہا ہوں. اس کا مقبہ فکر بھی انہی کے ساتھ ملتا تھا جن کی تنظیم آج کل کلعدم ہو گئی ہے اسی قسم کی حرکتوں کی وجہ سے. تو وہ ٹک ٹاکر انہوں نے امپورٹ کیا یہاں پہ، اور اس میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ میرے ساتھ ملاقات کرتا، بات کرتا. مجھے یہاں سے ملاقات کا کہہ کے یہ لے گئے تھے پہلے ڈی سی آفس. جی ڈی سی آفس میں. وہاں تھوڑی دیر انتظار کروایا، ڈی سی صاحب نہیں آئے ہیں. ان کا جی وہ ادھر ہے کہیں، تو ابھی آپ ڈی پی او آفس چلیں. ڈی پی او آفس کے وہاں بھی انتظار کرتے رہے. تھوڑی دیر بعد وہ جو امپورٹڈ ڈی ایس پی صاحب تھے انہوں نے ایک پرچہ پکڑا ہوا ہے جس پہ لکھا ہے کہ آپ کو 30 دن کے لیے جو ہے وہ نظر بند کیا جاتا ہے. یعنی میری محبت میں
مجھے اندر کیا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ جو 100-150 بندے لا کے آپ کو ورگلا رہے تھے، وہ بھی جیلم سٹی سے نہیں، لاکھوں کی آبادی ہے جیلم سٹی کی، یہاں کا کوئی بندہ نہیں تھا، گجرات سے انہوں نے امپورٹ کیے بندے اس تنظیم نے، اور وہ اس طرف سے امپورٹ ہوئے کہ جن لوگوں نے ہمارے جو سابق پرائم منسٹر ہیں عمران خان صاحب، ان کے دور میں آرمی چیف کے سر کی قیمت رکھی تھی، چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھی تھی، اور پرائم منسٹر کے سر کی قیمت رکھی تھی، اور کہا تھا کہ ان کے خانزامے انہیں جو ہے وہ زہر دے دیں، ان کے مالی ان کو قتل کر دیں۔ اس وقت پھر مفتی منیر صاحب بیچ میں پڑے اور صلح صفائی ہوئی، ورنہ اس وقت کے جو سٹنگ پرائم منسٹر تھے وہ تو ریڈی تھے کہ یہ سارا معاملہ ختم کر دینا چاہیے، لیکن پرائم منسٹر کا ساتھ نہیں دیا اس وقت آرمی چیف نے، ورنہ یہ معاملہ اس لیول تک بگڑتا ہی نہ۔ تو وہ جو حضرت تھے اب وہ اللہ کے پاس جا چکے ہیں، یہ ان کے ہی جانشین تھے، وہاں سے بندے امپورٹ کر کے لے آئے، پرچہ ان کے ہاتھ میں، جی، اور آ کے انہوں نے یہاں پہ ان پہ زور لگایا، یہ پینک کر کے، حالانکہ یہ پینک ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا، اس سے زیادہ بندے تو میں اکٹھے کر سکتا ہوں، آپ نے دیکھ لیا 21 دسمبر کے اوپر ہم نے تو کبھی کوئی ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی، تو بجائے اس کے کہ ان کو قابو کرتے ہیں، مجھے انہوں نے ڈیٹین کیا، جی آپ کچھ عرصے کے لیے اندر رہے تاکہ یہ معاملہ ٹھنڈا ہو جائے، تو میں نے ظاہر اسٹیٹ کے ساتھ تعاون نہیں کرنا تھا، کوئی ایسی ہم نے اس قسم کی حرکت نہیں کرنی ہوتی، تو یہ رات آلموسٹ کوئی 10 بج چکے تھے اس پورے ایپیسوڈ کو ہوتے ہوئے، عشاء کی نماز میں نے جو ہے وہ اپنے ڈیتھ سیل میں، موت کی چکی جسے کہتے ہیں، وہاں جا کے پڑھی تھی، جیلم سٹی میں، تو جیلم سٹی میں میں آلموسٹ 10 بجے جیل کے اندر پہنچ چکا تھا، اور وہ 30 دن کے نوٹس، اور ساتھ وہ کہہ رہے تھے یہ 3-4 دن کا بھی ہو سکتا ہے، 10-12 دن کا، میکسیمم 30 دن ہے، ڈپٹی کمشنر صاحب جب چاہیں گے اسے جو ہے وہ کینسل کر کے تو اس معاملے کو ختم کر دیں گے، وہ ایم پی او کے تحت 3 MPO کے تحت 3 MPO مینٹیننس آف پبلک آرڈر، تو ہونا یہ چاہیے کہ جو ادھم مچا رہے ہیں ان کو اندر کریں، یہ جب ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے تو کہتے ہیں ہم ناک ہی کاٹ دیں گے تاکہ مکھی بیٹھ نہ سکے۔ آپ نے یہ پہلے لیکچر میں بھی کہا کہ افسوس کا مقام ہے کہ بجائے اس کے کہ ریاست مظلوم کے ساتھ کھڑی ہو، یہ ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے، اور مظلوموں کو جیل حوالات میں بند کر کے کہتے ہیں ہم آپ کی حفاظت کر رہے ہیں، تو خیر آپ محفوظ پناہ گاہ پہ پہنچ گئے ڈیتھ سیل میں، ہاں جی وہاں پہنچ گئے۔ اچھا اس وقت تک تو یہ سٹوری تھی، اس سے اگلے دن 26 تاریخ کو انہوں نے 295C کی FIR کاٹ دی، اور وقوع لکھا 24 تاریخ کا، یعنی میرے پکڑے جانے سے بھی ایک دن پہلے کا وقوع، یہ بھی غلط تھی، وہ ویڈیو تو 1 مہینے پہلے ایک پوڈ کاسٹ میں ریکارڈ ہوئی تھی، 24 تاریخ کو جو وقوع ہوا تھا وہ تو میرا پروگرام ہوا تھا، اس میں تو ایسی کوئی بات نہیں تھی، وہ بھی جھوٹ لکھا، اور 295C کی دفعہ کاٹ دی۔ جب مجھے آ کے ڈپٹی نے بتایا کہ جی اس طرح انہوں نے تو FIR کاٹ دی، میں نے کہا یہ ہو نہیں سکتا یار، یہ تو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ جیل، ہاں جی انہوں نے بتایا، جیلم انہوں نے بتایا، میں نے کہا ایسے کہتے نہیں، میں نے خود سوشل میڈیا پہ دیکھی ہے، میں نے کہا یار یہ تو انہوں نے بڑی گری ہوئی حرکت کی ہے کہ انہوں نے پہلے سٹیپ میں تو یہ ایک سٹیپ طے کیا، اب یعنی پہلے تو یہ ریاست جو ہے وہ صرف لیٹی تھی ان دہشت گردوں کے سامنے، اب شاید اس سے اگلا ورژن بھی ہو گیا ہے جو میں کیمرے میں کہنا نہیں چاہتا، شاید کیمرے کے علاوہ بھی نہ کہوں لیکن اشارے کے لیے بات کر رہا ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں جی ایسے ہو گیا، تو میں نے وہی پڑھنا تھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس ازمائش میں سے بھی کوئی خیر نکالے گا، اور کرتے کرتے جی اتوار کا دن آ گیا، 31 اگست 2025، فجر کی نماز کے بعد ناشتہ آ جاتا ہے، جیل کے اندر ایک روٹین ہے، تو ناشتہ لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ اپنا سامان آپ سمیٹ لیں، میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ انہوں نے تو FIR کاٹی بھی ہے۔ اچھا ذرا یہی رکیے گا، حافظ آباد جانے سے پہلے یہی رکیے گا۔ اچھا آپ کو پہلے لے جایا گیا DC آفس، DC صاحب موجود نہیں تھے، پھر لے جایا گیا DPO آفس، وہ بھی موجود نہیں تھے، پھر آپ کو اچانک بتا دیا جاتا ہے کہ آپ 3 MPO کے تحت آپ کو نظر بند آپ کی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں، پھر آپ کو جیلم جیل پہنچا دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اچانک آپ کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ پر تو 295C لگی ہے، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ DPO کو امپورٹ کیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ DSP کو امپورٹ کیا گیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے لوگ، اس کا مطلب ایک باقاعدہ پوری پلاننگ کے تحت آپ کو لگنا تو ایسا ہی ہے، اب تو ہم کڑیاں جوڑ سکتے ہیں، تو پوری پلاننگ کے تحت یہ ہوا ہے۔ تو وہ جو آپ کے پیچھے لوگ تھے، یا جو آپ کے پیچھے میرے پیچھے یا میرے پیچھے پڑے ہوئے لوگ، نہیں ایک تو تھے جو پیچھے پڑے ہوئے تھے، ایک ہیں جو آپ کے پیچھے ہوتے ہیں، ہاں جی ہاں جی، وہ کہاں تھے؟ ہمارے پیچھے تو کوئی ایسا جتھا نہیں ہم نے رکھا ہوا کہ جو روڈز کو بلاک کرے اور کوئی اس قسم کی، میں جتھوں کی بات ہی نہیں کر رہا، میں تو طاقتور لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ کون طاقتور؟ ہمارے پیچھے تو ایک ہی ہے، الرحمن علی العرش استوى، وہ تو ساروں کے پیچھے ہیں اور ان کے پیچھے بھی ہیں، جی جی، نہیں اور کوئی نہیں ہمارے اچھا پیچھے۔ کیوں پھنسایا گیا آپ کو، کیوں سازش کی گئی؟ دیکھیں یہ تو وہی بتا سکتے ہیں جو اس میں انوالو ہے،
میں کیسے بتا سکتا ہوں؟ نہیں کوئی ایسی بات تو نہیں آپ نے کر دی تھی کچھ پچھلے چند دنوں میں جو آپ کے پیچھے والے بھی جس سے ناراض ہو گئے ہوں اور جو پیچھے پڑنے والے ہیں ان کو بھی ہلا شیری مل گئی ہو؟ نہیں کوئی ایسی بات میں نے نہیں کی، اور اگر کوئی ایسی بات ہوئی بھی ہے تو وہ سچائی پہ مبنی بات ہے، وہ ہم نے پہلے بھی کی ہے، مستقبل میں بھی کریں گے۔ بال مجھے کوئی انفارم نہیں کیا گیا، یعنی اگر آپ یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا مجھے ان آفیشیلی آپ بتایا گیا۔ بہت ذہین آدمی ہیں، اور میں نے اپنی زندگی میں اس ایج میں اگر آپ کسی ادھر مغرب میں ہوتے تو اس وقت آئنسٹائن کے بعد آپ کا نام لیا جاتا، کیونکہ آپ ظاہر ہے آگے ہم تو آئنسٹائن کو بھی حضرت آئنسٹائن جی میں نے لاسٹ لیکچر میں بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن، ان کی چہرہ نمائی بھی آپ کی میں نے جی، جی، لیکچر میں جی، دیکھی ہے، جی، جی حضرت آپ نے کہا تھا۔ ہاں جی۔ اچھا لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ابھی تک آپ اس کیلکولیشن پہ نہیں پہنچے کہ کیا وجہ کیا بنی؟ دیکھیں یہ تو جو کرنے والے ہیں انہی سے پوچھا جانا چاہیے، میں اگر کوئی بات کروں گا تو بغیر دلیل کے مجھے بات نہیں کرنی چاہیے، میرے پاس کوئی سالڈ ریکارڈ ہو جس کو میں جا کے جوڈیشری میں ثابت کر سکوں، پھر تو میں آپ کے سامنے وہ رکھ سکتا ہوں۔ چونکہ کیس ابھی 2-3 عدالتوں میں چل رہا ہے اس لیے میں بھی تھوڑا سا محتاط گفتگو کر رہا ہوں، لیکن پھر بھی کوئی کیلکولیشن، کوئی قیاس آرائی، کوئی ٹیوا، کوئی قیافہ؟ میرا تو خیال یہ ہے کہ بس ریاست جو پینک کر گئی ہے، بس میں یہ کہوں گا، اس سے زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ ریاست دباؤ میں آ گئی؟ جی جی بالکل۔ اچھا، اور آلریڈی کتنے عرصے سے آ رہی ہے۔ جب انہوں نے 3 MPO کا وہ آپ کو بتایا تو آپ نے نہیں کہا کہ مجھے میرے وکیل سے بات کرنے دیں یا مجھے خاندان والوں سے بات کرنے دیں؟ جی میں نے ان لوگوں سے بات کی تھی، اور یہاں سے میرے والد صاحب بھی اور ہمارے جو اکیڈمی کے ٹیم ممبرس ہیں وکلاء، انہوں نے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا انہوں نے ان کو بھی آپ سمجھ لیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا، جو یہاں ڈپٹی کمشنر تھا، انتہائی بزدل آدمی تھا، اور وہ دونوں پارٹیوں کو خوش رکھنا چاہتا تھا، نہ اس نے ملاقات کروائی، اور الٹا ان کو یہ ہمارے جو وکیل صاحب تھے، یہ والے وکیل صاحب نہیں، جو ہمارے جیلم کے وکیل صاحب تھے، جو بار کے صدر بھی ہیں، ان کو اس نے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا تھا کہ کوئی نہیں یہ بس ربیع الاول ہی گزارنا ہے۔ حالانکہ بڑی حیران کن بات ہے کہ 295C کی FIR کٹ جائے، میں حیران ہوں ایسے DC کے اوپر، اور حیران ہوں ایسے وکیل کے اوپر کہ ان سے زیادہ تو مجھے قانون کا پتہ ہے کہ جب FIR کٹ جائے تو نہ DC کے اختیار میں کوئی چیز رہتی ہے، نہ وکیل کے اختیار میں رہتی ہے، پھر تو جوڈیشری میں جاتی ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کس چیز کے اوپر مان لیا۔ یہ میں کسی سے گیلا شکوہ نہیں کر رہا، میں صرف ان کو بتا رہا ہوں کہ مستقبل میں آپ لوگ اپنا انٹلیکچوئل لیول بڑھائیں اور اپنے آپ کو ایجوکیٹ کریں اور معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلنے کی کوشش کریں۔ تو اچھا، ان کے ساتھ یہ دھوکے والا معاملہ کیا، اپنے آپ کو دھوکہ دیا جی دونوں نے۔ سر 295C اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا مقدمہ، اتنا حساس نوعیت کا، تو بنا تحقیق، بنا تفتیش یعنی FIR کٹ گئی، کیوں؟ ظاہر نہیں کرنی چاہیے، بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ ہم تو دیکھیں کئی سالوں سے کہہ رہے تھے کہ 295C کو انہوں نے اسلام کی بدنامی کا ذریعہ پاکستان میں بنایا ہوا ہے۔ اگر یہ اس قسم کے واقعات ہوں اس میں، جس طرح ہمارا ایک ڈومیننٹ پلیٹ فارم ہے، تو اس کے بعد تو بھائی گن پوائنٹ کے اوپر وہ کہیں گے 295C کو آپ ختم کریں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ علماء شاید چاہتے ہیں 295C ختم ہو جائے، اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے بتا رہا ہوں کہ 295C اگر ملک سے ختم ہوئی نا تو اس کے ذمہ دار صرف علماء ہوں گے جنہوں نے یہ جھوٹے مقدمات لوگوں کے اوپر بنائے ہیں۔ رہا ہمارا معاملہ تو ہم 295C جس حالت میں اس وقت ہمارے آئین میں زبردستی ایک ڈکٹیٹر نے داخل کی سمپل میجورٹی کے تحت، یہ آئینی ترمیم کے تحت داخل نہیں ہوئی ہوئی، آج بھی سمپل میجورٹی سے یہ فارغ ہو سکتی ہے، یہ تو داخل ہوئی بھی ہے نا، ہم اسے قرآن و سنت کے بالکل منافی سمجھتے ہیں اس حالت میں۔ اگر اسے کوئی قرآن و سنت کے قریب بھی لانا تھا انہوں نے اپنی ڈاکٹرن کے تحت، ایٹ لیسٹ اس میں توبہ کی شیک ڈالنی چاہیے تھی، وہ بھی نہیں ہے۔ باقی رہا قرآن و سنت کے اعتبار سے تو وہ تو پھر ایک ارادہ سے بحث ہے، اس کی طرف اگر ہم چل پڑے تو پھر ان کے لیے کچھ چیزیں سننا مشکل ہو جائیں گی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 295C کے اوپر خود کش حملہ کیا ہے علماء نے اور نظراتی کونسل نے، انہوں نے مل کے خود کش حملہ کیا ہے، اور پبلک کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کہیں یہ تو ان لوگوں کے ساتھ نہیں ملے ہوئے جو 295C کو ختم کروانا چاہتے ہیں۔ اچھا میں اس طرح بعد میں آتا ہوں۔ اچھا لیکن میرا اتنا تو سوال بنتا ہے ایک پاکستانی ہونے کی حیثیت سے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، کہ اگر آپ کسی پہ 295C لگا رہے ہیں تو پہلے کچھ مرحلے تو ہونے چاہیے۔ جی جی ہونے چاہیے، ان مرحلوں سے گزر کر پھر آپ لگائیں۔ اگر کوئی اتنا بد نصیب ہو سکتا ہے اس ملک میں مسلمان ہوتے ہوئے کہ جو نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے میں تو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا، اگر آئے تو مرحلے تو ہونے چاہیے تاکہ کسی سر میں نے کئی سال پہلے 4 سٹیپس بتائے تھے، سجیسٹ کیے تھے، کئی سال پہلے اس میں میری ویڈیو آئی تھی اور کئی دفعہ آ چکی ہے کہ آپ پہلے نمبر کے اوپر جو آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے نا، جو بندہ ویڈیو لے کے آئے اسے کہیں جی کلپ نہیں چاہیے، پوری ویڈیو لے کے آؤ، آدھے زیادہ کیس ادھر ہی فارغ ہو جائیں گے۔ ٹھیک۔ دوسرے نمبر کے اوپر جب وہ ویڈیو آ جائے پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ اس کا فورینسک کروائیں، AI کی تو نہیں بنی ہوئی ہے، اس میں کوئی قطع بری تو نہیں کیا گیا، کٹنگ تو نہیں ہوئی ہوئی ہے۔ جب یہ بھی ہو جائے، تیسرے سٹیپ کے اوپر اس بندے سے پوچھا جائے کہ بھائی آپ کیا کہنا چاہ رہے تھے، وہ اپنی کلیریفیکیشن دے۔ یہ ساری چیزیں جب کنفرم ہو جائے کہ واقعی اس نے کیا اور انٹینشنلی کر رہا ہے، تب آپ اگلے سٹیپ کے اوپر آ کے علماء کے ساتھ اس کو بٹھائیں، FIR پھر بھی نہ کاٹیں، اور علماء سے بتائیں کہ بھائی یہ جو تم جرم کرنے جا رہے ہو اس کی یہ سزا ہونے والی ہے دنیا اور آخرت میں، اور تم مسلمان ہو، مسلمان ہوتے ہوئے یہ کیسی حرکت کر سکتے ہو، اس کے اوپر توبہ پیش کریں۔ یہ چاروں مراحل سے اگر کوئی ایسے ہی بدبخت ہے جو گزر گیا
پھر اس کے اوپر ایکٹیویٹی پرفارم کی جائے, اور اس میں کرالری کے طور پر ایک چیز یہ بھی داخل کی جائے کہ اس بندے کا ذہنی توازن بھی دیکھا جائے. اس وقت بھی ایک بندہ اڈیالہ میں قید ہے, اسرائیل عالمگیر کا, جس کا ذہنی توازن خراب ہے. اس نے دعوی نبوت کیا ہوا ہے اور امریکن نیشنل ہے, آئے دن وہاں پہ امبیسی کے لوگ بھی اس کو آ کے ملتے ہیں. جب وہ نارمل حالت میں ہوتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک باتیں کرتا ہے, اور جب وہ اپنی اس پوزیشن میں جاتا ہے, اس کو باقاعدہ یعنی ڈاکٹرز نے سجیسٹ کیا کہ اس کو پاگل خانے میں آپ داخل کروائیں, اس کا علاج کروائیں, لیکن انہوں نے جناب اس کی جان کو بچانے کی خاطر پاگلوں سے, جنہیں سینس ہی نہیں ہے کہ تو انہیں رسالت کیا ہے, پاگلوں سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کو اڈیالہ میں رکھا ہوا ہے, اندازہ کریں, بجائے اس کا علاج کروانے کے. یہ ہماری ریاست کر رہی ہے جس وقت. اور ابھی آپ نے پوڈ کاسٹ سے پہلے یہ بھی بتایا کہ ایک نابینا ہے جو توہین مذہب میں اندر ہے. جی, نابینا توہین مذہب میں, اس نابینا نے کیا وہ کہتے ہیں جی نابینا لوگ جو ہے باقی کام کرتے ہیں تو کیا پوسٹیں شیئر نہیں کروا سکتے, وہ جو ہے وہ لسٹ نہیں لے سکتے اس قسم کی پوسٹ کے ذریعے. اب وہ طریقہ تو یہی بتائیں گے کیسے کوئی بےہودگی پہ مبنی پوسٹ لگا کے اس سے کس طریقے سے لسٹ لیتا ہے, وہ تو یہی بتا سکتے ہیں. اچھا, اب کیا فیلنگس تھی ویسے اس سے پہلے کہ آپ جیلم جیل سے حفظ آباد جیل جائیں, کیا فیلنگس تھیں جب آپ نے یہ سنا؟ ایک تو آپ نے پڑھا, اللہ کو یاد کیا کہ آپ, لیکن ویسے بحیثیت انسان کیا فیلنگس تھیں؟ دیکھیں, عام انسان ہونا تو وہ ایک پیسمسٹک موڈ میں چلا جاتا ہے. میں بڑا آپٹیمسٹک بنتا ہوں, اسی لیے تو میں اتنی دلیری سے کرتا ہوں. آپ دیکھیں ہمارے حق میں بھی لوگ ویڈیو چڑھا رہے ہوتے ہیں, ساتھ ساتھ ڈرا رہے ہوتے ہیں. ڈرنے والا بندہ یہ کام نہیں کر سکتا. لوگوں کو تو اب لگا نا کہ میں ولنریبل ہوں. بھائی میں تو 17 سال سے اس قسم کی زندگی گزار رہا ہوں, اور پچھلے آلموسٹ 8 سال سے جب سے مرڈر اٹیمپٹ ہوا تو میری زندگی تو ایک گھر تک اور اکیڈمی تک محدود ہے, آگے پیچھے جانا میرا نہیں ہے. میں تو آلریڈی ایک سیکیور زندگی اس اعتبار سے گزار رہا ہوں اور ایک مشکل زندگی گزار رہا ہوں. اس کے بعد زیادہ ہائی لائٹ ہوگی. تو یہ ڈرپوک لوگوں کا کام ہی نہیں ہے. اگر یہ چیز سوچ لی جائے نا تو پھر آپ دعوت کا کام کر ہی نہیں سکتے اس ملک کے اندر. دیکھیں الٹیمیٹلی جیت سچائی کی ہوتی ہے. جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے میری گلی کی مسجد میں جو چند فٹ کے فاصلے پہ ہے, وہ امپورٹڈ جو ڈی ایس پی تھا اس کی موجودگی میں قتل کی دھمکیاں دے رہا تھا ایک مولوی, آج وہ لاپتہ ہے. یعنی وہ اس قابل بھی نہیں کہ کورٹ کے سامنے پیش ہو اور اس کی کوئی شروائی ہو, وہ لاپتہ ہے. اس طریقے سے باقی جو لوگ ولاگز بنا رہے تھے سب کے سب لوگ لاپتہ ہیں, اس وقت مل ہی نہیں رہے, چھپ گئے ہیں. پہلے تو کہتے تھے پھندے کو چوموں گا, اب وہ غائب ہوئے ہیں. وہ کس نے غائب کیے ہیں, خود غائب کیے, ہمیں تو نہیں پتا. کئی تو خود بھی غائب ہوئے. ابھی 3 دن پہلے ان کا ایک رائٹ ہینڈ پکڑا گیا کراچی سے, تو وہ بھی سامنے آ گیا منظر عام پہ. تو جو کل تک حرمت رسول پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے وہ سارے کے سارے غائب ہوئے ہیں, اور اسٹامپ پیپر لکھ لکھ کے تو اپنی جماعت سے علیحدگی کی اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں. تو میں تو اپنی کرسی پہ بیٹھا ہوں الحمدللہ. اچھا, آپ نے ناشتہ کر لیا, آپ کو 31 اگست کو 30 کے 31 اگست روز اتوار صبح فجر کے بعد اسی دن آپ کا لیکچر ہوتا ہے. جی ہاں. اچھا, تو اس دن اور میں یہیں سے گزرا تھا, میں اکیڈمی دیکھ رہا تھا. اچھا, ہاں یہیں سے لے کے گئے. اچھا, آپ نے پوچھا نہیں کہ کیوں حفظ آباد مجھے کیوں لے جا رہے ہیں؟ ہاں میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا سیکیورٹی ایشوز کی وجہ سے, کیونکہ 31 کو شاید کوئی موب یہاں پہ اکٹھا ہو اور وہ جیل کو کراس کرے, تو آپ کو یہاں سے لے جاتے ہیں. یعنی ہم موب کو تو روک نہیں سکتے. یہ انہوں نے فرنٹ میں ایک ریزن رکھی تھی. تو کیا فیلنگز؟ میں سیٹسفائی تھا. نہیں, اکیڈمی کو دیکھتے ہوئے کیا فیلنگ؟ ہاں میں یعنی اکیڈمی سے میں گزر رہا تھا, اور میں وہ جو پولیس والے لے کے جا رہے تھے, میں نے کہا یہ وہی پولیس والے جن کو اس اکیڈمی میں ہم ناشتہ کرواتے ہیں, اور آج اسی اکیڈمی کے سامنے سے مجھے حافظ آباد لے کے جا رہے ہیں. اور ظاہر ہے وہ تو اپنی ڈیوٹی پوری کر رہے تھے. ان لوگوں نے, ان کا بیچاروں کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا, ان کو تو جو اوپر سے آرڈر ملا وہ یہی کر رہے تھے. آرمس ویگن میں لے گئے کیونکہ بختر بند نہیں, وہ گاڑی تھی, سیکیورٹی کے ساتھ گاڑیاں بھی موجود تھی, پورے پروٹوکول کے ساتھ لے کے گئے تھے. سیکیورٹی پروٹوکول, مجھے نہیں پروٹوکول دیا ہوا تھا, سیکیورٹی پروٹوکول تھا. اچھا, تو پھر آپ پہنچ گئے حافظ آباد جی؟ تقریباً 3.5 گھنٹے میں پہنچے یہاں سے. وہاں بھی ڈیتھ سیل؟ جی وہاں پہ بھی ڈیتھ سیل, اور لیکن وہ اس سے بہتر تھا. پاکستان میں سب سے لیٹسٹ جو جیل بنی ہوئی ہے نا, سب سے آخر میں جو بننے والی, جو کھل چکی ہے, ویسے تو ابھی اسلام آباد والی بھی کھلنے والی ہے. اب تو ہمارے پاس جیل کی بھی ساری انفارمیشن ہے. ہاں, جیل کی ساری لینگویج وہ ایک وکھرا جہان ہے. وہ بھی آپ مجھ سے اینڈ پہ ڈسکس کیجئے گا کہ وہاں کی ٹرمز کیا ہیں. مثلاً کیا ہے کچھ؟ یعنی وہاں پہ ٹرمز یوز ہوتی ہیں. ناشتے کے لیے آدھی روٹی آپ کو ملتی ہے, اسے ٹوکن کہا جاتا ہے. ٹوکن آدھی روٹی ہوتی ہے, وہ کٹی ہوئی, سیمی سرکولر. اچھا, اسی طریقے سے وہاں پر یعنی انگریزوں کے زمانے سے لینگویج چل رہی ہے نا, سب اچھا ہے بولا جاتا ہے, آل از اوکے. جب ساری چکیاں شام کے وقت بند کر دی جاتی ہیں نا, تو وہ پھر جو وہاں پر انتظامیہ کا ہیڈ ہوتا ہے وہ سارے اپنے سب آرڈینیٹ سے پوچھتا ہے کہ سب اچھا کر دیا ہے. وہ کہتا ہے ہاں جی سب اچھا ہو گیا. سب اچھا ہو گیا مطلب یہ ہے کہ سارے لوگوں کو ہم نے چکیوں میں بند کر دیا اور لاک لگا دیا. پھر انہوں نے فجر کے بعد ان کو نکالنا ہوتا ہے, اور مرغیوں کی طرح گنتی پوری کرنی ہوتی ہے. تو جو بیچارے فجر میں اٹھنے کے عادی نہیں ہیں, ان کو وہ پھر زبردستی اٹھا کے باہر نکالتے ہیں, اور وہ بالکل ٹھیک نکالتے ہیں کہ اندر کوئی بندہ فوج شدگان میں بھی شامل ہو سکتا ہے, پتہ ہی نہ چلے, بعد میں پتہ چلے. تو وہ ایک وکھرا جہان ہے جی. اور آپ دیکھیں کہ جس پورشن میں تھا اسے کہا جاتا ہے سزائے موت کی چکیاں. آپ امیجن کریں کہ کھانے والا آپ کے لیے کھانا لے کے آئے اور وہ اناؤنسمنٹ کر رہا ہو کہ سزائے موت والوں کا کھانا آ گیا ہے, تو آپ امیجن کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ہنسنے والی بات نہیں ہے, لیکن مجھے یعنی ایک اس اعتبار سے ہنسی آ رہی ہے کہ
लोग बाहर बैठ के तो कहते हैं ना कि जी जेल की जिंदगी जो है वो हम गुजार लेंगे जी, बड़े बड़े लोगों ने दावे किए थे, लेकिन बहुत कम लोग हैं, ज्यादातर लोग तो सुलह सफाई करके बाहर निकल आते हैं। जेल की एक अलग से जिंदगी है, उसकी अपनी एक दुनिया है, वहां के रहने वाले लोग जो है ना जी, उनका घर फिर वही बन जाता है। अब मेरी चक्की जो थी अडयाला में, आपने चूंकि मौजूद छेड़ लिया, आगे जाने से पहले इसी को कंक्लूड कर लेते हैं। वो 3 चक्कियां थी जी इकट्ठी, उसमें जो स्टार्ट वाली चक्की थी वो मुझे दी उन्होंने। वैसे उस चक्की में जिसका साइज 10 बाई 12 होता है और उसके कॉर्नर पे 4 बाई 4 का एक वॉशरूम बना होता है जिसकी दीवार बमुश्किल 2 फुट होती है, यानी आपको बाकी चक्की के लोग देख लेते हैं जब आप वॉशरूम बैठ रहे होते हैं। उस चक्की में जिसका साइज 10 बाई 12 होता है 9 लोग रखे जाते हैं। मुश्किल से सिर्फ वो लेटते हैं, रात को करवट भी कोई नहीं ले सकता, करवट ले तो दूसरे पे गिरता है, और चक्कियों में लड़ाई इस पे होती है कि इसका पांव मेरे ऊपर पड़ गया। मुझे बताएं 9 बंदे जब साथ साथ जुड़े में, और रात को आपको अगर रफ़ा हाजत के लिए उठना है तो कितने लोगों को फलांग के आप जाएंगे, और उसमें जाहिर है पांव भी पड़ जाएगा और फिर उसके ऊपर लड़ाई झगड़ा भी होगा, और उसी पोर्शन में आपने नहाना धोना भी करना है, उसी पोर्शन के अंदर आपने अपने बर्तन भी धोने हैं। घर में तो किसी ने इमेजिन नहीं किया होता कि उसी टॉयलेट की सीट के ऊपर आपको अपने बर्तन भी धोने पड़े, और सबके सामने, क्योंकि दीवार उसकी इतनी सी है, सिक्योरिटी की वजह से उन्होंने रखा है कि बाहर से नजर आता रहे। इतनी मुश्किल सूरत हाल के अंदर जो बंदा वहां पे जाता है ना, तो वो तो कहता है कि मैं जहन्नम में आ गया। और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम का कौल भी है, इसराइली रिवायतों में मिलता है कि दुनिया की जहन्नम जो है वो जेल है, उन्होंने काटी है ना, और वो जेल तो बहुत बहुत ही ज्यादा अजियतनाक थी। अब तो उन्होंने पिरामिड्स के बेसमेंट में वो जेल भी दिखा दी है, कई 100 सीढ़ियां नीचे जाके, जहां पे सूरज की रोशनी भी नहीं आती थी, यहाँ तो चले सूरज की रोशनी भी आ रही होती है। तो ये जनाब वहां 10 बाई 12 के अंदर 9 बंदे। आपके पास 3 चक्की? नहीं, मैं एक चक्की में अकेला था, 3 यानी कंबाइंड चक्कियां थी। मेरे साथ वाली चक्की जो थी, वहां पे एक प्रोफेसर साहब थे जो ऑलमोस्ट कोई 8.5 साल से कैद थे, उनको 295A में 10 साल की सजा हुई हुई थी, लिटरेचर के प्रोफेसर थे। और तीसरे वाली जो चक्की थी उसमें एक क्रिश्चियन बिशप थे, उन्हें सजाए मौत हुई भी थी, लेकिन सजाए मौत चूंकि मौकूफ है यूरोपियन यूनियन के प्रेशर की वजह से, तो आप समझ लें वो उम्र कैद में बीच में थे। उनकी एज उस वक्त 72 ईयर्स हो चुकी थी, और ऑलमोस्ट 13.5 साल से वो वहां पे कैद थे। और उनका जो फैसला था ना, उसमें जज ने लिखा है कि इनसे कोई गुस्ताखी साबित नहीं हुई है, लेकिन पब्लिक प्रेशर की वजह से मैं इनको सजाए मौत देता हूँ। अच्छा। और शाम के वक्त आके उस दिन वो उनसे माफी भी मांग के गया कि मैंने आपको गलत सजा दी है, बिशप साहब से? जी, माफी अपनी बीवी समेत आके मांग के गया, जज साहब जी। और अब 13.5 साल बाद उनका इक्विटल हुआ हाई कोर्ट में, अब जाके उनकी अपील लगी और रावलपिंडी बेंच ने उनको इक्विटल दिया। तीसरे दिन वो फौत हो गए। यानी 13.5 साल आपने एक इंसान के छीन लिए। अब क्या रियासत वो 13.5 साल को वापस कर सकती है? और बेगुनाह उन्होंने मेरे सामने फैसला रखा, मैं तो ज्यादा वक्त उनकी चक्की में गुजारता था। जाहिर है कि इस्लाम के नाम के ऊपर धब्बा है इस किस्म के फैसले, तो मैं इस्लाम की वो पिक्चर पेश करना चाहता था जो है, तो मैं ज्यादा वक्त उनकी चक्की में गुजारता था उनकी दिलजोई करने के लिए। और उन्होंने भी आते ही मेरे साथ बड़ा उसने शुरू किया, मुझे बर्तन धोने के लिए एक साबुन की टिकिया और एक उन्होंने बर्तन दिया, कुछ बर्तन साथ दे दिए, और बड़े अच्छे तरीके से। फिर उनके पास LED भी लगी हुई थी, और मैंने आपका प्रोग्राम भी देखना होता था, शाहजेब खानजादा का प्रोग्राम और कैपिटल टॉक, ये तीनों प्रोग्राम मैं शौक से देखता हूँ। और मेरी खुश नसीबी थी कि जियो आता था, मुझे खतरा था जियो के ईमान ना किया उन्होंने, तो वो मैं प्रोग्राम देख लेता था और साथ उनके साथ गपशप होती थी। फिर वो सारा केस मैंने स्टडी किया। 4-4.5 साल ट्रायल चला, सजाए मौत हुई। फिर अपील लगने में इतने साल लग गए कि 13.5 साल के बाद उनका एक्विटल हुआ, और 3 दिन बाद वो बंदा फौत हो गया। तो गमों की एक दास्तान है जी। यहाँ पे ज्यादातर जाली केसेस है, कोई सही भी होंगे, सही भी हो तो आपने तौबा पेश करनी है, दैट्स ऑल, खत्म करें। आपने जेल भी काटी और अभी कहा कि जेल मुश्किल है, और वाकई मुश्किल है। बहुत बड़े लोग दावे करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ेगा जेल जाना पड़े, और वो 2-4 दिन में ही पतली गली से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनके बारे में कहा जाता है कि वो जेल नहीं काट पाएंगे, और वो काट लेते हैं। वैसे ही बता रहा था। अच्छा, आप आगे नाम भी लेना, मुझे तो कोई अर्ज नहीं है। कोई आप जियो में तो नहीं बैठे हुए, आप कैट में बैठे हुए हैं। नहीं, मैं जियो में नाम लेता हूँ, यहाँ नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, सुना है मैंने कि आपकी चक्की और इमरान खान साहब की चक्की की दीवार एक थी। हाँ, बीच में एक दीवार थी इकट्ठी। उनकी चक्की नहीं, उनकी चक्की है, उनके पास 6 चक्कियां थी। आपके पास भी तो 3 थी? नहीं, 3 नहीं, 3 में मेरे पास एक थी, बाकी 2 में थे। 3 वो चूंकि उसके बाहर जो वॉकिंग एरिया है ना वो कंबाइंड था हमारा, लेकिन मेरे पास एक चक्की थी, एक प्रोफेसर साहब के पास और एक जो बिशप साहब, और उनके सामने जो ओपन एरिया है ना वो भी ऑलमोस्ट समझ लें तकरीबन 20 फीट बाई कोई 50 फीट का एरिया बनता है जो सामने वाला। लेकिन उसके ऊपर भी वो उसी तरीके से जेल वाली सलाखें होती हैं, वो आप एक पिंजरे में ही होते हैं। बाहर निकल के आपको सिर्फ ये एहसास होता है कि चले सूरज नजर आ गया, आसमान नजर आ गया, लेकिन वो जेल का ही एहसास होता है। लेकिन ये भी बड़ी नेमत है कि आपको वहां पे वॉक करने की इजाजत है। तो ये बेसिकली 10 चक्कियां इस तरह बनी हुई हैं,
اور ان میں 3 ہیں, پھر 4, اور پھر اس کے آخر میں بھی 3, اور ان کے درمیان دیوار ہے, یعنی 3 کے بعد ایک دیوار, پھر 4 کے بعد ایک دیوار, اور بالکل اس کے پرپینڈیکولر 6 چکیاں تھیں خان صاحب کی. اور جو بشپ صاحب کی جو چکی تھی نا, اس کی دیوار آخری دیوار تھی, اس کے پرلی طرف ان کی چکیاں پرپینڈیکولر شروع ہو جاتی تھیں, اور بیچ میں ایک دیوار تھی. اور بائی چانس جب خان صاحب ناشتہ کرنے کے لیے آتے تھے, ہمیں نظر تو نہیں آ رہے ہوتے تھے, تو وہ ان کا جو مشقتی ہے نا, وہیں پہ وہ ان کے لیے ناشتہ تیار کر رہا ہوتا تھا. ایگزیکٹلی 9 بجے وہ آ جاتے تھے, اور 3 بجے آ کے وہ شام کا کھانا کھاتے تھے. یہ 2 ٹائمنگ ہمیں پتا تھے, اس لیے کہ وہ جب اپنے مشقتی سے تھوڑی بہت کوئی گفتگو کرتے تھے تو ان کی آواز کی بیس بھی ہے, اور ویسے بیچ میں ایک دیوار ہے مشکل سے 10-11 فٹ کی, اور اوپر سے اوپن ہے, تو آواز کبھی کبھار کوئی 2-4 جملے کان میں پڑ جاتے. کیا 2-4 جملے؟ میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے پاپے تھے شاہی کوئی نہیں, یہ وہ کہا کرتے تھے. نہیں ویسے میں ویسے پوچھ رہا ہوں, کوئی ایک آدھ جملہ ایسے. ہاں, وہ کرکٹ کو ڈسکس کر رہے ہوتے تھے. اچھا, کرکٹ کو, ہاں ظاہر ہے انہوں نے باقی چیزیں تو نہیں ڈسکس کرنی تھی نا, وہ تو ورنہ اگر وہ اس قسم کی کوئی پالیٹکس ڈسکس کرتے تو ظاہر ہے کہ وہ پھر بات مشقتی سے وہ کرکٹ کے اوپر ڈسکس. اس کا مطلب ہے ان کے یہاں بھی ٹی وی شیوی جو کہا جاتا ہے کہ بند ہو گیا تو نہیں, ٹی وی ان کے پاس لگا ہوا ہے, اور اخباریں بھی 2 لگی ہوئی ہیں. وہ اس لیے پتا ہے کہ وہ ڈیوٹیز چینج ہوتی رہتی ہے نا, کچھ عرصہ ان کے پاس جس بندے کی ڈیوٹی ہے وہ ادھر بھی آ جاتا ہے, تو کبھی کبھار کوئی بات پتہ چل جاتی ہے. باقی یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ ملاقات کوئی کسی سے کر سکتا ہے, اس طرح کوئی ملاقات نہیں کر سکتا. چاہے آپ کی ایک دیوار ہو, اس دیوار آپ سمجھ لیں وہ دیوار ایسی دیوار ہے کہ وہ پولیس رات ہے اس کو کراس کرنا, تو آپ دوسری طرف نہیں جا سکتے اس طریقے سے. 6 چکیاں ان کو ملی ہیں, جس طرح ہمارے 3 اکٹھی تھی, ان کو 6 کی 6 ملی ہوئی ہیں. ان میں ایک آدھ میں شاید ان کا مشقتی, باقی میں سامان, اور باقی سامنے ان کو اوپن ایریا بھی ملا ہوا ہے. لیکن ظاہر ہے جیل ہی ہے, تو وہ ناشتہ کرنے اس چکی میں آتے تھے جو چکی نہیں, وہ اوپن ایریا تھا. اچھا, ادھر ہمارا اوپن ایریا, ادھر ان کا اوپن ایریا, وہ آپس میں 90 ڈگری ہے, اور اس میں بھی دیوار ہے. ہاں جی دیوار ہے, ظاہر دیوار ہے. اگر گوگل میپ ہو تو میں آپ کو ایگزیکٹلی بعد میں دکھا بھی دوں گا. اچھا, تو اچھا, لیکن سب کو نہیں دکھاؤں گا کیونکہ سیکورٹی ریزن ہو جائے گا. ہاں اچھا, تو کبھی کبھار یعنی وہ ناشتے کی, اور وہ ناشتے میں ایگزیکٹلی 9 بجے آ جاتے تھے. خوشبوئیں تو آتی ہوں گی آپ جی بالکل خوشبو, اور یہ جو دیسی گھی اور یہ باتیں ہو رہی ہیں, بالکل یہ تڑکے لگتے تھے اور ہمیں خوشبو آتی تھی. ہم تو جیل کے ہی کھانا کھاتے تھے وہ, اور یہ کوئی ان کے اوپر احسان نہیں ہوا تھا. بی کلاس مجھے بھی اویلیبل ہو سکتی تھی, ظاہر ہے میں نے 19 گریڈ سے ریٹائرمنٹ لی ہوئی ہے, مجھے بھی ایک مشقتی مل سکتا تھا, لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ہم اس طرف جانا نہیں چاہتے تھے. اگر مجھے ملے تو ایک ایکس پرائم منسٹر کو تو اس سے زیادہ فیسلٹیز ملنی چاہیے, اور وہ ملی ہوئی تھی ان کو. ان کے پاس یعنی وہ چکن وغیرہ ان کو کچا دے دیتے تھے, وہ ان کا مشقتی ان کو بنا دیتا تھا اس طریقے سے. دوپہر کا کھانا وہ 3 بجے کھانے آتے تھے, تو وہ ہمیں پتا ہے, اور یہ ایگزیکٹلی ان کے تھے. لیکن 4 نومبر کے بعد پھر ہم نے ان کی آواز نہیں سنی. 4 نومبر کے بعد, ہاں وہی والی بات جو پبلک میں مشہور تھی کہ 4 کے بعد شاید ان کو اندر کر دیا. تو چونکہ میں ٹی وی بھی دیکھ رہا تھا, تو مجھے بھی خدشہ پڑا کہ کوئی ایسی حرکت ہوئی ہے. لیکن پھر وہ وہاں پہ ایک بندہ کو ڈیوٹی پہ تھا, میں نے اس سے پھر ریکویسٹ کی کہ یار مجھے یہ ذرا کنفرم کر کے بتاؤ. تو اس نے کہا نہیں, وہ اب دوسری طرف بیٹھتے ہیں کیونکہ دھوپ اس طرف ہوتی ہے, اس لیے وہ ادھر جا کے بیٹھتے ہیں. اچھا, اب اس طرف نہیں بیٹھتے. تو وہ پھر کنفرم ہو گیا, بعد میں کنفرم ہو گیا. وہ یہ جو مشہور کیا ہوا نا کہ ان کو جناب باہر نہیں نکلنے دیتے. فجر کے بعد یہ SOP ہے, ہر بندے کی چکی کھلنی ہی کھلنی ہے, اس کو کوئی بند کر ہی نہیں سکتا. جو جیل مینول ہے نا اس کے تحت بھی وہ کھلنی ہے. یعنی چاہے اس نے باہر نکل کے مشقتی سے پولیٹیکل گفتگو بھی کرنی ہے, تب بھی وہ چکی ضرور کھلنی ہے, اس کا رائٹ ہے. یہ مسئلہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ باہر گفتگو نہ جائے, یعنی یہ کوئی سیاست کا ہیڈ کوارٹر نہ بنے. یہ میں ان کی بات کروں. تو یہ دھوپ کی وجہ سے گئے تھے کہ آپ کی وجہ سے دوسری طرف؟ نہیں, میں نے تو کوئی بات اونچی آواز سے کرنی نہیں ہوتی تھی. نہیں, نعرہ مارا ہو شاید. نہیں, وہ تو میں نے ایک. اچھا, تو کوئی یعنی کبھی کوئی خاص جملے نہیں, کوئی خاص, بس یہی میں. ہاں, اگر میں وہاں سے آواز ان کو لگاتا نا تو وہ سن سکتے تھے, لیکن ظاہر یہ ان ایتھیکل ہوتا, تو میں نے جیل کا کوئی پرنسپل توڑنا تو نہیں تھا. ہاں, ایک دفعہ یہ ہوا کہ میرے آنے سے پہلے وہ جو بشپ صاحب تھے ان کو کافی زیادہ کھانسی لگی ہوئی تھی رات کو. تو وہ رات کو پھر خان صاحب کو آواز آتی تھی, تو وہ انہوں نے بشپ صاحب نے خود بتایا کہ جی آپ کے آنے سے کچھ عرصہ پہلے میری چکی انہوں نے یہاں سے شفٹ کر دی تھی, کھانسی کی وجہ سے خان صاحب کو رات کو نیند نہیں پڑتی تھی, تو اب میری کھانسی بہتر ہے, تو آپ آئے ہیں. تو وہ چکی خالی کروا کے ان کو دوبارہ وہاں پہ شفٹ کر دیا. پھر ہم 3 لوگ تھے, باقی جو ہمارے ساتھ جتنی چکیاں تھی 8-8 9 لوگ تھے. آپ ذرا امیجن کریں کہ وہ کیا مچھلی بازار بنا ہوتا ہے. اور کبھی کوئی خاص گفتگو آپ نے ان کی نہیں سنی؟ کوئی خاص نہیں, کبھی کوئی اونچی کوئی بات کرکٹ کے بارے میں کوئی اس طرح کی گفتگو آ گئی, کوئی اور بات جو یاد آ رہی ہو یا کچھ؟ نہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ میں جو مجھے سنائی دی گئی ہو. اب میں خود سے اگر کوئی سٹوری بنانا چاہوں تو وہ بنا سکتا ہوں, لیکن اللہ سے خوف آتا ہے. بس میں نے اتنی بات سنی. اچھا, آپ حافظ آباد جیل پہنچ گئے. حافظ آباد جیل میں کتنے دن رہے؟ وہاں پر میں 31 اگست کو لے گئے, اور آلموسٹ کوئی زور کے قریب میں وہاں پہ پہنچ گیا تھا, زور سے پہلے ہی. اس کے بعد 11 ستمبر 9/11 ہمارے ساتھ بھی ہوا نا, 9/11 کو میں پھر وہاں سے نکلا ہوں, اور 9/11 کو جیلم لے کے آئے, اور یہاں کورٹ میں پیش کر کے میری کسٹڈی زبردستی حوالے کر دی NCCIA کے. اور بجائے اس کے کہ وہ اپنے SOP کو فالو کرتے, انہوں نے کہا چونکہ آپ نے کسٹڈی حوالے کی ہے آپ کی, انہوں نے پولیس نے, تو اب ہم مجبور ہیں کہ جو پولیس والی FIR ہے اس کے اگینسٹ ہم ایک FIR کاٹیں گے. ورنہ ان کا SOP یہ نہیں ہوتا. SOP یہ ہے کہ وہ 3 دفعہ نوٹس بھیجتے ہیں, بندے کو بلاتے ہیں, تحقیق کرنے کے بعد FIR کرتی ہے. لیکن جہاں چونکہ یہ لوگ کاٹ چکے تھے اور کسٹڈی حوالے کی تھی,
اس لیے ان کو مجبوراً FIR کاٹنی پڑی. یہ ان کا آرگومنٹ ہے. باقی لیگل تو ہمارے وکلاء آپ کو بتا سکتے ہیں. تو 11 ستمبر کو میں حافظ آباد سے پہلے جیلم آیا, یہاں عدالت کے سامنے پیش ہو کے پھر کسٹڈی انہوں نے حوالے کرنی تھی NCCIA کے, تو یہاں سیکورٹی میں مجھے پھر NCCIA راولپنڈی کے آفس میں لے گئے, جس آفس کے جتنے آپ ٹاپ کے آفیسرز ہیں وہ بھی سارے کے سارے اب سسپینڈ ہوئے ہیں اس آفس کے اندر 11 ستمبر 2025 کو. اور 11 سے لے کر 18 تک میں پھر وہاں پر رہا. 11 کو تو ظاہر کورٹ کے سامنے انہوں نے پیش نہیں کیا, 24 گھنٹے کے اندر پیش کرنا ہوتا ہے, تو انہوں نے 12 کو پھر کورٹ کے آگے پیش کیا اور ریمانڈ لے لیا. 19 تک کا لیا تھا, 7 دنوں کا. ہاں, لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے ایک دن پہلے انہوں نے ریمانڈ ختم کر کے مجھے اڈیالہ شفٹ کر دیا. اچھا سر, میں نے سنا ہے کہ آپ پر 295C کا جو پرچہ کٹوانے والا مدعی ہے, یہ وہی شخص ہے جو نہ صرف آپ پر پہلے بھی FIR کٹوا چکا ہے, نہ صرف آپ کے والد پر 324 کی FIR کٹوا چکا ہے, بلکہ یہ وہی شخص ہے جس کے پیر نے آپ کے سر کی قیمت بھی 5 لاکھ مقرر کی تھی. تو کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ پہلے بھی یہ اٹیمپٹ ہو چکی ہے اور یہ اٹیمپٹ جھوٹی بھی ہو سکتی ہے, یہ محض الزام بھی ہو سکتا ہے, اس حوالے سے کوئی تحقیق نہیں ہوئی؟ نہیں, سب کو پتا ہے, سب کو پتا ہے. پھر کیا آپ کو پتا ہے کہ ایسے لوگ ریاست کے لیے بعض اوقات ایسٹ ثابت ہوتے ہیں, اس لیے ادھر آتے پھرتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس بار بھی یہی پرچہ کٹوانے والا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست پیچھے تھی. ریاست ظاہر ہے جب ایسے لوگوں کو کھلی چھٹی دے گی تو ہمیں تو یہی وسوسے آئیں گے کہ وہی ان کے پیچھے. یہ ہمیں کنکلوڈ کرنے میں کوئی آر نہیں ہونی چاہیے. اس وقت بھی میں نے ویڈیو بنائی تھی, آپ دیکھیں چیف جسٹس کے سر کی قیمت رکھنے کے اوپر ایک بندے کو آپ نے 35 سال کی سزا سنائی ہے. اس سے پہلے تو میرے سر کی قیمت رکھی ہوئی تھی 5 لاکھ. 5 لاکھ. ہم نے اس کے اوپر FIR بھی کٹوائی تھی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. تو اس کا مطلب تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس حوالے سے. باقی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. میں ریاست کو بھی بتا دوں اور اگر ان کے کوئی پالتو ہیں تو ان کو بھی بتا دوں کہ مجھے رتی برابر کوئی فرق نہیں پڑتا. بالکل میں اسی پیشن کے ساتھ اپنے سلوگن کو لے کے چلوں. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہی کوئی نہیں. اور ان میں اگر اس بابے کو شامل کیا جائے جس نے میرے سر کی قیمت رکھی تھی تو دوسرے مصرے کو ماننے کے لیے بھٹی صاحب بھی تیار ہو جائیں گے کہ ہاں اس قسم کے بابے تو شاہی کوئی نہیں. ہاں نہیں, سر کی قیمتیں تو نہیں رکھی. نہیں رکھنی. اچھا, آپ نے ابھی بتایا کہ ایک دن ہی میں پولیس نے آپ کو NCCIA کے حوالے کر دیا اور مقدمہ بھی, نئی FIR بھی, آپ پر پیکا بھی لگ گیا. جی کیوں؟ بس یہ تو اب NCCIA والوں کو پوچھنا چاہیے. آپ اتنے مشہور و معروف شخصیت ہیں, اتنے آپ کے فالوورز ہیں, آپ کے ساتھ آپ کو DC آفس لے جایا جاتا ہے, گھر فون کیا جاتا ہے, آپ کو بلایا جاتا ہے, DC آفس لے جایا جاتا ہے, DPO آفس لے جا کر آپ کو ایک پرچے پہ کہا جاتا ہے اندر, پھر وہاں سے جیلم, جیلم سے پھر حافظ آباد, حافظ آباد سے جیلم, جیلم سے اڈیالہ, اڈیالہ سے پولیس سے FIA. یعنی آپ نے کہیں بھی کوئی رجسٹ نہیں کیا؟ میں نے بھی رجسٹ کرنا تھا, میں تو اپنے حق کے لیے. جی میں اپنے رب کے سامنے اپنی فریاد کرتا ہوں, پلس ہم قانوناً معاملات کو لے کے چلتے ہیں. تو ہم نے پھر قانوناً پہلے دن ہمارے وکیل صاحب جو حافظ طاہر ایوبی صاحب ہیں وہ وہاں پہ میرے ساتھ ملاقات کے لیے پہنچ آئے تھے اور ہم نے قانوناً اس معاملے کو لے کے چلنا تھا, نہ ہم نے کوئی روڈ بلاک کرنی تھی, کیونکہ ان چیزوں کو میں غلط سمجھتا ہوں. دیکھیں جن تنظیموں سے میرا شروع سے اختلاف ہے کہ وہ ایکسٹرا جوڈیشل طریقے سے لوگوں کو تنگ کرتے ہیں, ان پہ مقدمات بناتے ہیں اور ریاست کو تنگ کرتے ہیں روڈز بلاک کر کے, دھرنے دے کے. 2017 کے آپ کو دھرنے پتہ ہے, ختم نبوت کے نام کے اوپر گالیاں نکالی گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور اس وقت ہماری ریاست ان کے پیچھے تھی. اور آج ریاست جو ہے آج بھی ان کے پیچھے ہے, لیکن اب دوسرے والی پیچھے ہے. پہلے پش پناہی پہ تھی, اب وہ آگے آگے بھاگ رہے ہیں اور ریاست پیچھے پیچھے جا رہی ہے. وہ اڈیالہ سے بیل لے کے نکلتے ہیں تو ڈالا کھڑا ہوتا ہے, دوبارہ اگلے مقدمے میں اندر چلے جاتے ہیں. تو ریاست کو دیکھنا چاہیے کہ آپ اس قسم کی حرکتیں نہ کریں کہ آپ کو اپنے گناہ دھونے کے لیے پھر اتنی زیادہ ایفرٹ بعد میں پٹ کرنی پڑے کہ پولیس والوں کو شہادتیں دینی پڑے. اور عام لوگ تو ویسے ہی شہادتیں دے رہے ہیں, اتنے عرصے سے دے رہے ہیں اور تکلیف کاٹ رہے ہیں, لیکن ریاستی اداروں کو تو دیکھنا چاہیے کہ یہ لوگ ہمارے گاٹے فٹ ہوں گے. تو ہم نے قانونی راستہ اختیار کیا اور کوئی اور طریقے کو چونکہ میں غلط سمجھتا ہوں اس لیے میں نے اپنے لوگوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ آپ نے کوئی ایسا کام اس پہ میں بعد میں آتا ہوں. لیکن میں حیران اس بات پہ بھی ہوں کہ آپ جب FIA کی تحویل میں تھے تب 2.5 ہفتوں کے بعد پہلی دفعہ اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ کے والد آپ سے ملے. ہاں جی, وہ اڈیالہ میں ملے تھے. اڈیالہ میں, یعنی 2.5 ہفتوں کے بعد ملاقات. جی. تو فیملی بھی نہیں مل پا رہی, اور کیا مطلب کیا ہے؟ حوالات میں تو مل سکتی تھی فیملی, میں نے خود ہی منع کیا تھا. اچھا, خود میرے اپنے ٹیم ممبرز تو ملے تھے مجھ سے آ کے, اچھا, اور وکیل صاحب بھی ملے تھے. فیملی کو میں نے منع کیا تھا کہ آپ نے یہاں نہیں آنا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس ماحول کو آبزرو کریں اور پوری زندگی کے لیے ان کے دماغ کے اوپر ایک چیز نقش ہو جائے. اور یہ اڈیالہ میں بھی جو میرے والد صاحب یا میرے بیٹے ملنے کے لیے آئے تو یہ میرے منع کرنے کے باوجود ملنے کے لیے آئے. مجھے ایک دن پہلے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے بتایا تھا اس طرح ملنا چاہتے ہیں, تو وہ میں نے کہا جی ان کو منع کرتے ہیں, اور ایک دن بعد انہوں نے مجھے بلوا کے ملاقات کروا دی. میں نے کہا میں نے تو منع کیا تھا. انہوں نے کہا نہیں جی ملاقات کریں. اچھا, گو کہ معاملہ عدالت میں زیادہ بات نہیں کروں گا, مگر مجھے آج تک جیسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ NCCIA والے یا FIA والے کیوں اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچے.
वैसे ही मुझे आज तक ये समझ भी नहीं आई कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने फतवा कैसे दे दिया। और फतवा भी ये कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का मैं पढ़ रहा हूँ एक पैरा कि इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने 24 सितंबर के ज़िमनी एजेंडा आइटम नंबर 2 पर बहस करते हुए इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के खिलाफ FIR के हवाले से MCCIA के रावलपिंडी के मरासले पर गौर किया। शरई असूल ज़वाबित की वजाहत और तफसीली गौर व फिक्र के बाद कौंसिल ने इब्तदाई तौर पर दर्ज झैल फैसला किया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा फसाद फिल अर्ज़ फैलाने के बायस बने। आपने ना सिर्फ तौहीन रिसालत बल्कि तौहीन कुरान के भी मुर्तकब हुए। आप पर तौहीन कुरान की दफ़ात भी शामिल की जाएं और NCCI अफसर ने भी जानबदारी का मुज़ाहरा किया, एक साइड का यानी आपकी तरफ का पेश किया सारा कुछ और दूसरी तरफ का नहीं पेश किया। और पाकिस्तान की मसीह बिरादरी को भी मरासला भेजा जाएगा और तहरीर तौर पर इनकी राय भी ली जाएगी। तो अब गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये है, ज़्यादा बात नहीं की जा सकती, लेकिन क्यों गए NCCI वाले? ये एक प्रैक्टिस है रूटीन की और वहाँ से फतवे पहले भी दिए जा चुके हैं। ये पहला केस है मेरा। जब वो भेज रहे थे तो मैंने उनसे पूछा भी उनको को भेज रहे हो, वहां तो मौलवी बैठे हुए हैं, वो तो मुझे शिकार करेंगे। मैं कहूंगा ना एक खुदा है, वो कहेंगे दो हैं। इस लेवल पे उतरेंगे, बिल्कुल नाउज़ुबिल्लाह। ये देखे ना, ये उतरे ना इसमें। ये अगर मैं इसका पोस्टमार्टम करूं, यकीन करें, वैसे तो अब इनकी इज्जत ही कोई नहीं रही है मुआशरे में। आपको मैं एक जुमले में सिर्फ बताऊं कि आप कह रहे हैं ये सब कुछ क्यों हुआ, इसलिए कि इनके मंजे ठुके कि लोगों को पता चल जाए कि सिर्फ गली मोहल्ले के मौलवी और मुफ्ती जो है ना, वो इल्म से पैदल नहीं है, बल्कि आपके आईनी इदारों में बैठे हुए भी जो सो कॉल्ड उलमा है, वो भी बेचारे इल्म की आइन से भी वाकिफ नहीं है। तो इनकी मंजी ठुकनी थी और अवाम के सामने इनकी असलियत आनी थी। इस नजराती कौंसिल को जब ये भेज रहे थे तो मैंने जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनको कहा कि आप उनको ना भेजें, क्या प्रेसिडेंट है? उन्होंने कहा नहीं, ये अब हमने आपसे ही आगाज करने लगे। माशाअल्लाह। हाँ, ये उन्होंने खुद बोल के कहा। बल्कि उन्होंने कहा कि जो आप भी बयान लिख रहे हैं उसमें भी आप सजेस्ट करें कि आपको जो है उनके सामने पेश किया जाए। मैंने कहा अगर ये आप ऐसे रूल करना चाह रहे हैं तो मैं तैयार हूं कि मैं उनके सामने बैठता हूं और वो भी अपने दलाइल रखें, मैं भी अपने दलाइल रखूंगा। और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आप हैं, उनके पास अथॉरिटी नहीं है कोई फतवा जारी करने की, वो तो जस्ट मशवरा दे सकते हैं, वो भी किसी इदारे को नहीं। अगर सदर पाकिस्तान या पार्लियामेंट उनसे मांगेगी वो भी मशवरा, या गवर्नर। और अल्लाह के फजल से आज तक जब भी उनको मशवरा दिया है तो उसके बाद क्या हुआ उनके साथ, वो आपके सामने है। तो हम उस तरफ जाना नहीं चाहते उनका माजी क्या है। तो उन्होंने कहा नहीं, इसका फायदा होगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने उसमें लिख दिया कि आपने मुझे उनके सामने बिठाना है और मैंने इनका पेपर भी आउट कर दिया नजर आती कौंसिल को। मुझे पता था कुरान और सुन्नत से इनका कोई शगफ नहीं है। मैंने अपने सारे दलाइल 4 सफ़ों पे जो वो लेटर गया है उसकी हेडिंग ये है कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को मौका दें कि वो आपके सामने बैठ के अपने ये दलाइल रखें और आप उसको काउंटर करें। वो दलाइल भी लिख दिए। उसमें मैंने क्रिश्चियंस की बुक्स के हवाले, क्रिश्चियंस के स्कॉलर्स की वीडियोस के लिंक, मुसलमानों की किताबों के हवाले और मुसलमानों के स्कॉलर्स की वीडियोस के लिंक ये भी डाल दिए कि तैयारी भी कर लें ये सारे मौलवी मिलकर वहां पे जो 20 बैठे हुए हैं। वो तो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि उन्होंने बुलाए बगैर वन साइड फैसला सुना देना। हालांकि फैसला सुनाने के वो इख्तियार नहीं था उनके पास, वो तो सिर्फ सजेस्ट कर सकते थे। अब वो आया तो अब NCCI वालों के भी हाथ पांव भूल गए कि यार ये क्या इन्होंने हरकत की, हमने तो इनसे ये चीज मांगी नहीं थी। हमने तो कहा था कि इस बंदे को बुलाएं और सामने बैठ के बात की जाए। और अभी भी मैं आपको बता रहा हूं उनके पास अथॉरिटी नहीं है, ये तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने देखना था। तो ये यहां से इन्होंने एक मौका गनीमत जाना और उसको इस तरीके से मोल्ड करने की कोशिश की। और देखें कितना जुल्म किया। वो कहते हैं मसीह बरादरी का दिल दुख गया है पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त बकौल क्रिश्चियंस के। वो बिशप साहब तो मेरे साथ थे वहां पे, प्रोटेस्टेंट बिशप 13.5 साल से, और वो भी आम बंदा नहीं है। शहबाज भट्टी जो मिनिस्टर हुआ करते थे वो उनके बड़े भाई हैं जिनका मर्डर हुआ था 295C के चक्कर में। जी जी, ये उनके बड़े भाई थे, जफर भट्टी साहब। तो वो बड़े हैरान हुए। उन्होंने कहा यार जो आपने बयान किया ये तो हमारा अकीदा है और इस अकीदे की वजह से आप हम पे तौहीन मज़हब कैसे लगा सकते हैं। मैंने कहा हम तो नहीं लगा रहे, आपका राइट है, आप अकीदा रखें। उनका आप पे कैसे लगा दिए, तो हमारा अकीदा है। इस एतबार से तो आप भी तौहीन ईसा कर रहे हैं क्योंकि हम जीसस क्राइस्ट को खुदा मानते हैं और आप कहते हैं कि वो खाना खाने के मोहताज थे, सूरतुल माइदा आयत नंबर 75। तो आपने भी तो खुदा को खाने का मोहताज बता दिया, आप गुस्ताखे ईसा हैं। तो क्या हम आपके ऊपर पर्चा कटवाना शुरू करेंगे? आप अपना अकीदा रखें, हम अपना अकीदा रखते हैं। तो उनको पता था कि जो मैंने बयान किया ये उनका बुनियादी अकीदा है। वहां पे और बिशप भी उनसे मिलने के लिए आते थे और वो यकीन करें मुझसे मुलाकात के लिए वो अपनी जगह से खड़े हो जाते थे रिस्पेक्ट में कि सर आप हमेशा जो है वो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए और माइनॉरिटीज के लिए आवाज उठाते हैं। तो आपके साथ इन्होंने ये किया। इनको पूरे मुल्क में एक भी बिशप नहीं मिला, ऐसा एक प्रीस्ट नहीं मिला क्रिश्चियन जिसने मेरे खिलाफ FIR कटवाई हो। इंजीनियर ने जो हमारा अकीदा बयान किया है ये हमारा अकीदा नहीं है। इतनी गैरत उनमें भी थी। बाकी कोई इक्का दुक्का अपने तौर पे बात करने लादा बात है, कोई लिख के फतवा दे कि उनका अकीदा नहीं, उनको पता है। हमारे वकील साहब ने जस्टिस सदाकत अली खान साहब की अदालत में 20 रेफरेंसेस पेश किए क्रिश्चियंस की बुक से और ओरिजिनल बुक्स मंगवाई वो, कितना उस पर खर्चा हुआ, और 15 रेफरेंसेस मुसलमान स्कॉलर्स की किताबों से दिए और वीडियोस तो अलग से मौजूद है। उसके बाद ये सारे मामलात हमने कानूनन इनको सेटल डाउन किया। तो ये जो नजर आती कौंसिल है, आप अगर मुझसे बार बार पूछेंगे कि ऐसा इन्होंने क्यों किया, तो इसलिए किया कि अपनी मंजी ठुकवा लें,
اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کے خاتمے کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ابابیل کے ذریعے ابرا کے ہاتھیوں کو ہلاک کرتا ہے. اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کے ذریعے جس کی زبان میں لکنت تھی, موسیٰ علیہ السلام, فرعون کی 300 سال کی حکومت کو ختم کروا دیتا ہے. تو دیکھیں اگر ان کے پاس کوئی ایک ادارہ بچا تھا جس میں ان کی تنخواہیں لگی ہوئی تھیں, اس کی بھی عزت کیا ہے, اور کچھ تھوڑی بہت عزت بچ گئی تھی, تو پچھلے دنوں جو انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کے سامنے اور ہمارے آرمی چیف صاحب کے سامنے کھڑے ہو کر ننگا جھوٹ بولا, کیونکہ جو کچھ وہ بول رہے تھے نا وہ ان کے عقیدے نہیں ہیں. عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو پرائم منسٹر صاحب نے بیان کیا کہ جید علماء کا کام ہے کہ بتائیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھو, اور آپ میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں آپ نہیں اور لوگ ہیں, تو پرائم منسٹر صاحب کو نہیں پتا یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں نہیں ہوتی اور ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کوئی تھوڑی بہت اگر ان کی بچ گئی تھی تو اس کے بعد ان کی عزت افزائی فرما دیا. اچھا, آپ نے کہا کہ 20 علماء میں سے, اسلامی نجاتی کونسل میں 20 علماء میں سے 17 علماء اس فتوے کے حق میں نہیں تھے, صرف 3 علماء نے یہ فتویٰ جاری کروایا. آپ کو کیسے یہ معلوم ہوا؟ جس رائے کے ذریعے پتہ چل گیا نا, ہم رابطے میں تھے, اندر جو بندے بیٹھے. مثلا میں آپ کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ اہل تشیع جتنے ممبرز تھے نا وہ اس حق میں نہیں تھے, کیونکہ وہ تو ہند مذہب کے ڈھسے میں, وہ تو ان قوانین کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اپنی ریزرویشن رکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں انہوں نے گستاخ صحابہ کی جو سزا بڑھانے کی کوشش کی اور وہ صدر پاکستان کے پاس کئی سالوں سے سگنیچر کے لیے پڑی ہوئی ہے. تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ گستاخ کی ڈیفینیشن آپ بتائیں نا کیا ہے. آپ کے نزدیک وہ گستاخی ہے, ہمارے نزدیک وہ عقیدہ ہے, آپ کیسے اس کو فرق کریں گے؟ اس طریقے سے ہمارے نزدیک جو عقیدہ ہے اہل تشیع کے نزدیک وہ گستاخی ہے, پھر کیا کریں گے؟ تو اہل تشیع تو بالکل ایگری بھی تھے, دیوبند بھی ایگری نہیں تھے, صرف بریلوی مکتب کے جو اس وقت چیئرمین تھے اور ساتھ ایک وہ جو بھائی صاحب جن کی آج کل کافی زیادہ یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہے, وہ کرتا تھکتا تھے میں. تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں اپنا جام دکھا دیا. اچھا, جو میرے پاس ہے اس وقت جو اسلامی نجاتی کونسل کا فتویٰ, اس پہ تو 20 لوگوں کے دستخط ہیں. ہاں جی, وہ تو سگنیچر کرتے ہیں نا, جو اینڈ پہ حاضری ہوتی ہے نا, بس اس میں بس وہ جو ایک آپ کو پتا ہے یہاں پہ بھی ایک ڈکٹیٹرشپ اس حوالے سے چل رہی ہے نا, تو اس چکر میں یہ 20 لوگوں نے جو سگنیچر کیے نا, اگر ان 20 لوگوں کو ان میں سے جو میں بندے آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ ان علماء سے کہیں نا کہ اللہ آ کے بیان دیں, تو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا. جن علماء نے ان کو نامینیٹ کیا ہے نا, امین شہیدی صاحب, جواد نقوی صاحب, جو اہل تشیع کے بڑے علماء ہیں, انہوں نے تو ویڈیو میں آ کے شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں بتایا کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے جو ہے وہی غلط کام کیا. اچھا سر, جو آپ کہہ رہے ہیں, چلو میں اگر میں وہی مان لیتا ہوں کہ 17 حق میں نہیں تھے, 3 حق میں تھے, تینوں نے 17 کو دباؤ ڈالا اور ایک فتویٰ جاری کروا دیا. اس سے تو معاملہ اور بڑا سنگین نہیں ہو جاتا کہ مطلب معاملہ توہین رسالت کا ہو, اتنا حساس معاملہ ہو, زندگی موت کا معاملہ ہو, علماء بیٹھے ہوں ایک, اور تو میں کیا سمجھوں کہ 3 علماء اٹھے, انہوں نے دباؤ ڈال کر انہوں نے سائن کروا لیے, اور 17 حق میں نہیں تھے اور انہوں نے فتویٰ جاری کروا دیا. مطلب اتنا بڑا فورم, اتنے بڑے علماء, اور اس طرح کی. یہ سر بتائیں انہوں نے اپنی پوری زندگی میں جو اسلامک سو کالڈ نظر آتی کونسل ہے, انہوں نے کون سا خیر کا کام کیا؟ یہ تو سپریم کورٹ کے ایک فیصلے میں بھی لکھا ہوا ہے کہ جب سے یہ بنی ہے انہوں نے کوئی خیر کا کام ان کے حصے میں نہیں آیا. کوئی ایک کام بتا دیں جو انہوں نے خیر کا کوئی کام کیا ہو. یہ تو بس بیٹھتے ہیں اور اپنے معاملات دیکھنا چاہتے ہیں, لوگوں کی لائف ون. سر میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں صرف ایک بات کر رہا ہوں کہ پہلا یہ ٹرینڈ بنا, پہلی مرتبہ ہوا کہ NCCI والے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس پہنچے, اور پہلی مرتبہ اسلامی نظریاتی کونسل نے ایک اپنے ہی مذہبی عالم جو رائے کا اختلاف ہو سکتا ہے ان کے خلاف فتویٰ دے دیا, اور بلکہ کہا کہ کچھ دفعات اور شامل کریں. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 17 حق میں نہیں تھے, تو 17 وہ اتنے چپ تھے کہ وہ 3 ان پر بھاری ہو گئے. کیوں؟ بات یہ ہے کہ اپنی پوسٹ کے لیے, جی سیدھی سی بات ہے, نوازے ہوئے لوگ ہیں نا. سر اگر ان کو آخرت کی فکر ہو تو یہ حرکت نہ کرتے. مجرم ہیں وہ 17 بھی مجرم ہیں. اور اس سے اگلی بات, اگر یہ 20 کے 20 بھی میرے خلاف فتویٰ دے دیتے تو بات یہ ہے کہ علمی گراؤنڈز پہ بات ہونی, ان کے اندر اخلاقی جرات ہونی چاہیے تھی نا کہ یہ کہتے جو آپ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, یہ اسٹیٹمنٹ, یہ عقیدہ کرسچنز کے ہاں نہیں پایا جاتا. آپ اس کس بات پہ قائم ہے کہ 17 آپ کے حق میں تھے, 3 خلاف تھے, کہ سارے ہی آپ کے خلاف تھے؟ نہیں, آپ تو پریکٹیکلی تو سارے خلاف ہو گئے نا جب انہوں نے سگنیچر کر دیے. آپ کو کس ذرائع سے پتہ چلا تھا کہ 17 آپ کے؟ تو ظاہر اندر سے خبر ہے, مجھے تو اس سے بھی آگے بات پتہ ہے کہ جب مفتی طارق مسعود صاحب کے اوپر مشکل وقت آیا تھا تو ان کے بڑوں نے ان سے رابطہ کیا کہ آپ ہمارے حق میں بھی کوئی فتویٰ دیں, تو وہ کہہ رہے تھے اگر ہماری طرف آئے گا تو ہم نہیں حق میں فتویٰ دیں گے, خلاف ہی دیں گے. تو اس کا مطلب ہے 3 17 پہ بھاری ہو گئے. نہیں, یہ 20 کے 20 ہی جو ہے نا, 20 کے 20 ان کو علم کی کوئی ہوا نہیں لگی ہوئی, ہونا ہی چاہیے. دیکھیں ایک بندے کی اسٹیٹمنٹ سامنے, اسلامی نظریاتی کونسل اتنا بڑا فورم ہے, آپ 20 علماء کو کہہ رہے ہیں ان کو سرکار ہم علم کی ہوا نہیں تو لگی. ان کے بڑوں کا لیول ہی بتا رہے ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, اس کے ہیڈ جو ہے راغب نعیمی صاحب ہے نا. جی سر, آپ چیئرمین ہوئے. دیکھیں ان کے باپ دادا کو دیکھیں, ان کی کتنی کنٹریبیوشن ہے اس ریاست کے لیے, خود کش حملوں کے خلاف انہوں نے فتوے دیے. اور میں راغب نعیمی صاحب سے بالکل ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ یہ اس قسم کی کوئی حرکت کریں گے, کیونکہ میں سمجھ رہا تھا یہ اپنے باپ دادا کی لیگیسی کو لے کے چلیں گے, لیکن ایسا نہیں ہوا. تب کہ اپنے پیچھے ان کے بھی پیچھے جو بڑے ہیں ان کے معاملہ 295C کا ہے, اور سر 295C کا نہیں ہے, ایک عالم کا معاملہ ہے. سرکار معاملہ ہے انسان کا معاملہ ہے ان کے فرقوں کی میت کا. سر فرقے کیسے, اوپر تو اللہ رسول اور قرآن ہے نا, فرقے تو نیچے ہیں. یہ تو عام بندے کے لیے. مجھے آپ یہ بتائیے
کہ عام بندہ میت کی چرپائی کو مسجد میں دیکھ کے ڈر جاتا ہے اور مسجد کا مولوی اسی چرپائی کے اوپر ایک اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ منہ کالا کر لیتا ہے. تو اب آپ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ ہم تو یار اس کو رات کے اندھیرے میں چرپائی کو مسجد میں پڑا ہوا دیکھ کے ڈر جاتے ہیں, تو مولوی یہ کیسے کر لیتا ہے؟ مولوی کس طرح چندے میں سے چوری کر لیتا ہے؟ بات یہ ہے کہ نفس تو سب کے ساتھ لگا ہوا ہے نا, تو نفس جو ہے وہ غالب ہے. مطلب 3-20-17 پہ غالب آ گئے. جی میں یہ کہتا ہوں کہ 20 کے 20 اس میں مجرم ہے, سائن کرنے کے بعد تو مجرم بن گئے نا. وہ مجھ سے کوئی گن پوائنٹ پہ بھی کسی مسلمان کے اوپر کوئی فتوا لگوا کے بتائے, ہم کبھی بھی نہیں لگائیں گے. چلو اللہ سے ڈرتے ہیں. چلو اچھا, اور میں اس بات کو کنکلوڈ کر لوں کہ یہ جو میں نے کرسچنس کا عقیدہ پیش کیا, ہونا تو چاہیے تھا کہ اس میں لکھتے کہ یہ جو عقیدہ بیان کر رہا ہے یہ کسی کا نہیں ہے, ہم نے چھان بین کر لیا. وہ کہتے ہیں ہم مراسلہ لکھیں گے. مراسلے کا جواب آیا آج تک؟ کبھی بھی نہیں دیں گے. جس نے یہ جواب دیا تو وہ اپنی کمیونٹی میں گیا. یہ تو اسی طریقے سے ہے کہ کسی مسلمان کو مراسلہ لکھا جائے کہ بتائیں کہ کیا آپ نبی اسلام کے بعد ختم نبوت ہونے کے بعد بھی کسی نبی کے آنے کے قائل ہیں, تو کون مسلمان یہ کہے گا کہ ہم نبی کے آنے کے قائل ہیں؟ ٹھیک ہے, وہ جان دا بیپٹسٹ, سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو علیہ السلام, ان کو آخری پیغمبر مانتے ہیں. جیسس کرائسٹ کو تو پیغمبر نہیں نہ مانتے, ان کو تو خدا مانتے ہیں. وہ آخری پیغمبر مانتے ہیں ان کو, ان کے بعد وہ کسی کو پیغمبر نہیں مانتے. اور وہ کیا کہتے ہیں ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اسی لیے آج تک کسی کا کوئی اس اعتبار سے ان کے پاس مراسلے کا جواب نہیں آیا. انہوں نے پتہ نہیں بھیجا بھی ہوگا کہ نہیں بھیجا, جواب نہیں آئے گا. اور میں آپ کو پریڈکٹ کر رہا ہوں کبھی بھی نہیں آئے گا. کوئی کرسچن ڈومیننٹ بشپ سامنے آ کے اس عقیدے کا انکار نہیں کرے گا. اس میں بات یہ ہونی چاہیے تھی کہ انجینئر صاحب نے یہ بات کر کے کرسچنس کو ورنریبل کر دیا. یہ اعتراض ہو سکتا تھا, اور ورنریبل نہیں کیا. ان کو بھی پتا ورنریبل نہیں کیا. ہم تو اسلام کی ٹالرنس بتا رہے تھے کہ اسلام اس کے باوجود کرسچن عورت کے ساتھ نکاح کی اجازت دیتا ہے. اگرچہ نبی اسلام نے غزوہ تبوک کرسچنس کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے, وہ تو ہو نہیں سکی. اس کے بعد جنگ یرموک سیدنا عمر کے دور میں کرسچن کے خلاف ہوئی. اس کے بعد کئی سو سال تک صلیبی جنگیں ہوتی رہی. وہ اس لیے ہوتی رہی کہ وہ نبی اسلام کو پیغمبر مانتے تھے. اگر مانتے ہوتے تو جھگڑا ختم ہو جاتا. آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں جو مانتے ہیں, ناصر مدنی صاحب ہمارے بڑے قریبی دوست ہیں, اہل حدیث عالم ہیں, ان کو بھی انہوں نے زور لگایا کہ آپ انجینئر کے خلاف جو ہے وہ فتوا دیں. انہوں نے کہا مجھے کسی کرسچن بشپ سے یہ فتوا لے کے دے دیں کہ وہ نبی اسلام کو پیغمبر مانتے ہیں, تو میں اگلے دن بیان جاری کر دوں گا اور 1 کروڑ روپیہ بھی دوں گا. اور ٹائم کیا بتا دیں. ان کو پتا تھا, وہاں تم تعلمون کی جانتے تو تھے, ان کو پتا تھا جو کچھ انجینئر صاحب بیان کر رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. ہاں اگر میرا عقیدہ وہ ہوتا تو پھر میرے کو تو نہیں لگتی, میں تو کسی کا عقیدہ کوٹ کروں. اور میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں نبی اسلام کے بارے میں آیا ہے کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ یہ جادوگر ہے, اس پر جادو ہوا ہے, یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں بیان کرتا ہے, اس سے پریشان خواب آتے ہیں. سورۃ الانبیاء میں ہے. حتیٰ کہ سورۃ المنافقون میں آیا کہ عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ میں سب سے عزت والا شخص جب مدینے میں داخل ہوں گا تو مدینے کے سب انسان کو وہاں سے نکال دوں گا. اتنے سخت الفاظ نبی اسلام کے لیے استعمال کیے, قرآن میں کوٹ ہوئے ہیں. اب یہ اگر کوئی جملے کوٹ کرے گا تو کیا قرآن پاک میں 295 لگائے گا جب آپ کفر کا عقیدہ بیان کریں؟ اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے تو باقاعدہ اس کے اوپر پوری ایک کتاب لکھی. انہوں نے کہا کہ یہ ساری باتیں اگر ہم بیان نہیں کریں گے تو مستشرقین جو یورپ میں رہنے والے ایسے لوگ جو مشرق کے مذاہب کے اوپر فلسفے کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں انہیں مستشرقین کہا جاتا ہے. ان کے اعتراضات کے جواب کیسے دیں گے جب تک ہم وہ اعتراضات نقل نہیں کریں گے؟ اور یہ اللہ کی سنت ہے ان اعتراضات کو نقل کر کے اس کا جواب دینا. تو ہم جو جواب دینے والے اینڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہم یہ ساری چیزیں بیان کر رہے ہیں. اس طریقے سے اگر پکڑنا شروع کریں گے, میں آپ کو بتاؤں ان کے علماء جو ہے نا جن بزرگوں کے ساتھ اپنے فرقوں کو منسوب کیے ہیں انہوں نے تو ڈائریکٹ یہ باتیں کی ہوئی ہیں. مثلا راغب نعیمی صاحب کو میں صرف ایک حوالہ دوں گا ان کے لیے, ان کے پورے فرقے کے لیے جو کروڑوں میں ہے, کہ احمد صاحب بریلوی صاحب المتوفا 1921 عیسوی بمطابق 1340 ہجری, آج چل رہا ہے دسمبر 2025 بمطابق 1447 ہجری, مشکل سے 100 سال ہوئے اعلیٰ حضرت کو فوت ہوئے ہوئے. ان کے فتوے بریلی سے بھی پرنٹ ہو رہے ہیں اور یہاں پہ بابا جانی بھی اسے پرنٹ کرواتے ہیں. انہوں نے سبحان السبوح کتاب لکھی ہے اور فتاوی رضویہ میں دیوبند اور اہل حدیث کا رد کرتے ہوئے دونوں کو کمبائنڈ وہابی کا ہے, اور ڈائریکٹ کہا کہ وہابیوں کا خدا. اس کے بعد گالیاں نکالنی شروع کر دی. کون کون سی گالی نکالی؟ چور, زناکار, اور دنیا جان کی کوئی گالی کوئی ایک بازاری آدمی دے سکتا ہے نا, وہ ساری گالیاں لکھی اور کہا وہابیوں کا خدا یہ ہے, وہابیوں کا خدا یہ ہے, وہابیوں کا خدا یہ ہے. ڈائریکٹ کہا, یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے ہیں وہابیوں کا خدا یہ ہے, خود انہوں نے وہابیوں کے خدا کو گالی دی. یہ ایک حوالہ میں دے رہا ہوں, میں تو انبار لگا سکتا ہوں حوالوں کے, ایک دے رہا ہوں. اور ان کی پوری ضروریت کو چیلنج ہے کہ بتائیں اس کے اوپر 295 اے بی سی تینوں نہیں لگتی ہے جو ڈائریکٹ گالی نکال رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کتاب بدل گئی ہو سکتا ہے کتاب کا حوالہ بدل گیا. جناب آپ کتاب آپ تو بزرگ بدل لی ہے انہوں نے. ہم نے جب شیخ عبد القادر جیلانی سے رفع الیدین ثابت کیا رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت غنیت الطالبین سے, تو انہوں نے کہا غنیت الطالبین والے عبد القادر جیلانی اور ہیں, ہمارے عبد القادر جیلانی اور ہیں. انہوں نے تو ہمارے ڈر سے اپنا بابا ہی بدل لیا ہے. پہلے کتابیں بدلتی تھی اب بابا بھی بدلنے شروع کر دی ہیں. الحمدللہ. اچھا سر, اسلامی نجاتی کونسل سے آگے ہیں. ایک دن ہم سنتے ہیں کہ ایک پنجاب کا سرکاری ادارہ ہے قرآن بورڈ, وہ بھی فتویٰ دے دیتا ہے کہ ہم سمجھتے رہے کہ یہ قرآن بورڈ تو قرآن پاک کی اشاعت کا ادارہ ہے. جی اسی کا. لیکن فتویٰ آ گیا وہاں سے بھی کہ آپ بدترین گستاخ ہیں اور فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے ہیں. یہ کیوں اور کیسے ہوا؟ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے فرقوں کی منجی میں نے ٹھوکی ہوئی تھی. ان میں جو ایک مین بندہ وہی ہے
کہ جس نے پرائم منسٹر کے سامنے تقریر کی اور سب سے زیادہ ذلت کمائی اس نے. وہ ایک ٹی وی پروگرام میں فرقہ واریت کے اوپر ڈسکشن کر رہے تھے اور وہ بڑے اپنے آپ کو چیمپئن بنا کے پیش کر رہے تھے کہ پیغام پاکستان جو ہے نا وہ میں نے لکھوایا ہے. تو میں نے کہا اس میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ تمام فرقوں کو چندہ دینا جائز ہے, تمام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, اور ایک دوسرے کی مسجد میں جا کے آپ اماموں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, ایک دوسرے سے نکاح بھی کر سکتے ہیں, بریلوی دیوبندی اہل حدیث اور شیعہ. کہتے ہیں جی یہ تو نہیں لکھا ہوا. تو میں نے کہا آپ کا پیغام پاکستان میں کچھ بھی نہیں لکھا ہوا اگر یہ نہیں لکھا ہوا. اور دیکھیں میری کرامت ظاہر ہوئی ہے, پرائم منسٹر نے سیم یہی تقریر کر دی ہے. پرائم منسٹر صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا اپنی تقریر جو ہے پیغام پاکستان میں داخل کروائیں. میں دیکھتا ہوں کون مولوی سائن کرتا ہے, میں داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہہ رہا ہوں کوئی مولوی سائن نہیں کرے گا, کیونکہ ان کے بڑوں نے لکھا ہوا ہے. احمد صاحب بریلوی صاحب کو ہم راغب نعیمی صاحب کے بزرگ کو ڈسکس کریں گے. انہوں نے احکام شریعت میں لکھا ہے کہ جو بریلوی کے سوا فرقے ہیں جتنے, دیوبندی, اہل حدیث, شیعہ اور قادیانی کافروں کو اس کے ساتھ ذکر کیا, یہ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے ذبیحہ مردار رہے گا. یہ سب کے سب مرتد اور واجب القتل ہے. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے جس کے اوپر پورا فرقہ کھڑا ہے. اور باپا جانی جن کو ہماری بھولی بالی ایجنسیاں انورٹڈ کاما میں ہر سال امن کا پرائز دیتی ہیں پاکستان میں, یہ ان کے مکتبے سے کتاب پرنٹ ہو رہی ہے. اب اگر میں ان کاموں پہ آ جاؤں تو باپا جانی کو بھی میں توہین مذہب میں اندر کروا سکتا ہوں, لیکن ہم یہ توہین کھیلنا نہیں چاہتے. اور ملفوظات اعلیٰ حضرت بھی پرنٹ کر رہے ہیں, ان کے اپنے بیٹے نے جمع کیا ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے, جب ان سے پوچھا کہ اعلیٰ حضرت سے کہ بتائیں کہ وہابیوں کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں, ان کہتے ہیں ان کی تو اپنی نماز نہیں ہوتی, نہ ان کی نماز نماز ہے نہ جماعت ہے. ان کا ان کی مسجد میں الگ سے پڑھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کفار کی مساجد مثل گھر کے ہیں, کافر کہا ڈائریکٹ دیوبند کو, اہل حدیث کو. اندازہ کریں یہ لوگ وہ ہیں اور آج یہ ہمیں آ کے مشورے دے رہے ہیں. تو قرآن بورڈ جو ہے نا اس میں ایک بندہ وہ بھی بیٹھا ہوا تھا, تو میں نے اس سے جب یہ بات کی تو اس نے خار اپنے دل میں رکھی تھی. اب اس کے بعد جب موقع آیا تو اس نے اپنی وہ نکال دی. حالانکہ ان کا کام یہ ہے کہ صرف زبر زیر چیک کریں گے, ترجمہ چیک بھی نہیں کر سکتے. الٹا ایک بات بیان کرنے کے اوپر فتویٰ دینا تو دور کی بات, ان کے پاس یہ بھی اتھارٹی نہیں کہ ترجمہ چیک کر سکیں. یہ صرف قرآن کے عربی ٹیکسٹ کو چیک کر سکتے ہیں, اور ترجموں پہ آئے نا تو یہ ساروں کے ترجمے فارغ ہو جائیں گے جو قرآن میں انہوں نے تعریف کی ہوئی ہے. اچھا سر, جہاں ایک طرف اسلامی نظریاتی کونسل, پنجاب قرآن بورڈ اور بہت سارے علماء کرام کے فتوے آپ کے خلاف آ رہے تھے, تو وہاں کچھ آپ کے حق میں بھی آئے. غامدی صاحب ہیں, حسن الیاس صاحب ہیں, شہنشاہ نقوی صاحب ہیں, مفتی طارق مسعود صاحب ہیں, جواد نقوی صاحب ہیں, امین شہیدی صاحب ہیں, مفتی فضل ہمدرد صاحب اور بھی ہیں. ان کے فتوے آپ کے حق میں آئے. ان میں سے گیلانی صاحب جو بڑی امام کے, جی سر, گیلانی صاحب حافظہم اللہ اجمعین. جی سر, ان میں سے ایک تو یہ بتائیں کہ کس کے آپ کے حق میں آنے پر کس عالم کی آپ کو حیرت ہوئی, اور دوسرا ان فتووں جو آپ کے حق میں آئے ان کے بارے میں کیا کہیں؟ حیرت مجھے ہوئی گیلانی صاحب کے فتوے کے اوپر, جو ایک تصوف کی خانقاہ کو لے کے چل رہے تھے. بڑی امام ایک ڈومیننٹ جگہ ہے, ان کے اوپر مجھے حیرت ہوئی. غامدی صاحب پہ مجھے بالکل حیرت نہیں ہوئی. مجھے اگر کسی ایک بندے سے امید تھی پلانٹ ارتھ پہ تو وہ ہمارے استاد غامدی صاحب تھے کہ وہ میرے حق میں بولیں گے. اور استاد جی نے اپنے ہاتھوں سے ہینڈ ریٹن سے فتویٰ بھی دیا, اور ویڈیو میں آ کے انہوں نے, اور صرف ویڈیو میں گفتگو نہیں کی, انہوں نے اسلامک نظریاتی کونسل جو نظر آتی کونسل ہے, ایک ایک بندے کو فون کر کے انہوں نے کہا یار تم لوگوں نے کیا حرکت کی ہے. ہر لیول کے اوپر انہوں نے ماشاءاللہ تعالیٰ ایفرٹ پٹ کی. اس کے بعد اگر مجھے کسی سے امید تھی نا تو مفتی طارق مسعود صاحب سے, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ جب ان کے اوپر توہین مذہب لگی تھی تو میں ان کے دفاع میں کھڑا ہوا تھا. اور ایک دو اور مواقع کے اوپر بھی جب میرا ان سے انٹریکشن ہوا تو میں نے اپنی ویڈیوز میں بھی کہا تھا کہ میں انہیں باقی علماء سے ڈیفرنٹ سمجھتا ہوں. وہ پورے اخلاص کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں, اگرچہ ہم سے اختلاف رکھتے ہیں, لیکن مفتی طارق مسعود صاحب پورے اخلاص کے ساتھ جس اسکول آف تھاٹ کو لے کے چل رہے ہیں, وہ کسی بےمانی کے اوپر ان کے وہ نظریات مبنی نہیں ہے, بلکہ وہ اس کو ویسے سمجھتے ہیں. ہم اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں. ان سے مجھے امید تھی اور الحمدللہ انہوں نے گفتگو کی. رہا صحافی زراعت میں تو ظاہر پہلے نمبر پہ مجھے آپ سے امید تھی, کیونکہ آپ نے مجھے ظاہر و باطن میں اس اعتبار سے دیکھا ہے, ان کیمرہ بھی آن کیمرہ بھی. اور مجھے جو خوشی ہوئی وہ حبیب اکرم صاحب, سب سے میں سمجھتا ہوں ایک بڑے دلیل کے ساتھ اور بڑے پیشن کے ساتھ جو ریکارڈنگ کروائی وہ حبیب اکرم صاحب نے کروائی. یعنی آپ کے بعد جو صحافی زراعت ہے ان میں سے جنید سلیم صاحب بھی بولے, عمران ریاض خان, تو ان سب لوگوں سے جتنوں کے آپ نے نام لیے ہیں, سب لوگوں سے میں نے الحمدللہ اپنے پروگرام ریکارڈ ہونے سے پہلے تفصیلاً گفتگو کی ہے. گیلانی صاحب سے میری آدھا گھنٹہ گفتگو ہوئی ہے, اسی طریقے سے مفتی فضل ہمدرد صاحب کے ساتھ ہوئی, مفتی طارق مسعود صاحب کے ساتھ ہوئی, جامعہ بنوریہ کے جو ہیں مفتی صاحب ان کے ساتھ گفتگو ہوئی, اور کافی لمبی گفتگو. عمران ریاض سے بھی ہوئی؟ ہاں جی, ان سے بھی شروع میں کر دی. حالانکہ شروع میں تو کافی اختلاف, وہ ہمارا اختلاف جو ہے نا جی ایک پولیٹیکل اختلاف, یعنی وہ پولیٹیکل بھی نہیں کہنا چاہیے, اس کا وہ انہوں نے ایک آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیز بیان کی تھی, اس کے اوپر تھا. مذہبی ہمارا کوئی اختلاف نہیں تھا. انہوں نے تو اپنی ویڈیو میں کہا ہے کہ میں نے نماز انجینئر صاحب سے شروع کی ہے, تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی ہے نا جی. اس سے بڑی تو بات ہی نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے ماں باپ سے بڑے محسن باپا جانی الیاس قادری صاحب ہیں, جن کی وجہ سے میں چھوٹی عمر میں نماز اور پرہیزگاری کی طرف اٹیچ ہوا. میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں ان کی تعریف کرتا ہوں, اور جیل کی تنہائیوں میں جہاں میں نے آپ لوگوں کو دعا میں یاد رکھا, اپنے تمام سٹوڈنٹس کو, ان کی فیملیز کو, میں نے الیاس قادری صاحب کے لیے رو رو کے دعا کی کہ اللہ ان کو بھی وہ ہدایت کا راستہ دکھا جو تو نے محض اپنے فضل و کرم سے قرآن و سنت کا راستہ مجھے دکھایا. تو میں ان سب کے لیے دعائیں بھی کرتا ہوں. تو وہ اختلاف ہمارا ایک پولیٹیکل بات کے اوپر تھا. عقیدے پہ آج بھی اگر کوئی, ایون میں کہہ رہا ہوں کہ جنہوں نے میرے خلاف فتوے دیے نا,
इन पे भी अगर तौहीन मजहब लगी ना तो मैं इनके हक में खड़ा हूंगा। उनमें से कई ऐसे हैं, पिंडी के एक मुफ्ती साहब हैं, उन पे 295A लगी, मैं दिफा में सामने आया, और आज तक वो अभी वो बाकी है। मैं आपको बताऊं, वो जब तक 10 साल कैद नहीं भुगतेंगे ना, वो खत्म नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने एक साहबी का नाम लेकर लानत की थी, और बाद में उन्होंने मकारी ये की कि जी मैं तो दूसरे का नाम लेना चाहता था, हालांकि ये झूठ है, दूसरे का नाम ये है ही नहीं है। उन्होंने अमर बिन आस के ऊपर लानत की, नाऊज़ बिल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और जिसमें वो करना चाह रहे थे उसका नाम अमर नहीं है, उसका नाम है उमर बिन साद। उमर और अमर में मुफ्तियों को बड़ा फर्क पता है। गलती होगी ना, लेकिन इनके तहत गलती की माफी नहीं है। हमारे नजदीक तो है, इनके कानून में नहीं है। इस्लामी नजरियाती कौंसिल, नजर आती कौंसिल को अगर ये रेफर किया जाए ना, तो वो इनकी 10 साल की लिखेंगे सजा, और इनके नजदीक तौबा की शिक तो नहीं है ना, मेरे नजदीक है ना तौबा की शिक, तो ये सारे अंदर हो गए। इसी तरीके से जो दूसरा है इनका, जिसने मुफ्ती मुनीर साहब के साथ बैठ के तौबा कर ली है, तौबा कैसे होगी भाई? आप तो कहते हैं गुस्ताखी की तौबा नहीं होती जब तक सजा ना भुगती जाए, तौबा से तो गुनाह माफ नहीं होता, हमारे नजदीक होता है ना। फिर हमारी डॉक्टर मानो ना, मैं कहता हूं आज तौबा की शिक डालो, ये 400 बच्चे जो अंदर कैद है सारे बाहर आ जाएंगे। हम तो चाहते हैं तौबा की शिक डालो। अच्छा, आपको हैरानी नहीं हुई कि मेरे और आपके प्यारे मौलाना तारिक जमील साहब नहीं बोले, खामोश रहे? नहीं, मुझे पहले पता था वो नहीं बोलेंगे, और मुझे कोई गिला नहीं उनके ऊपर, क्योंकि वो इस तरह के टॉपिक्स को अपने लेक्चर्स के अंदर डिस्कस ही नहीं करते। कोई फतवा तो जारी कर सकते? नहीं कर सकते, उन्होंने कभी किया ही नहीं है ना। अच्छा, देखिए जुनैद जमशेद साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आया, वहां खड़ा होना चाहिए था, वहां वो हिम्मत नहीं दिखा सके, और उन्होंने कहा जी इसका कोई जवाब से ताल्लुक नहीं है। और फिर जब बाद में डायनामिक्स चेंज हुई तो उन्होंने कहा कि देखें उस बेचारे पे यूं फतवा लगा। उस वक्त तो ये भी साथ खड़े नहीं हुए थे, मैं उस वक्त जुनैद जमशेद साहब के साथ खड़ा हुआ था। अच्छा, आप गिरफ्तार होते हैं, 295C लगती है, आप 3 मिलियन से ज्यादा आपके सब्सक्राइबर्स हैं, आप पूरी दुनिया में सुने जाते हैं, लाखों करोड़ों लोग मद्दा हैं, और सन्नाटा था एक तरह से। क्यों सन्नाटा? क्या मतलब आप चाहते थे जीटी रोड बंद हो जाए? नहीं, आप क्यों दो एक्सट्रीम्स पे जाते हैं? या बिल्कुल खामोशी तो या बिल्कुल कानून तोड़ना, दरमियान में का भी रास्ता है। दरमियान का रास्ता जो था वो आप लोग कर रहे थे, वही करने का था। इस वक्त पावर ही सोशल मीडिया है। मुझे बताएं, इस वक्त हमारी जो रियासत है, मुझे तो सोशल मीडिया पे भी वैसे नहीं लगे जितना आपके फॉलोअर्स थे। सोशल मीडिया के ऊपर मुझे बताएं, जितने भी इन्फ्लुएंसर थे यूट्यूब के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, सब के सब हमारे हाथ में वीडियोस बना रहे थे। आप देख लें, साहिल अदीम साहब की वीडियो नहीं आई क्या? जिन उलमा के आपने नाम लिए उनके अलावा भी लोग हैं। इस तरीके से डॉक्टर जावेद इकबाल साहब की वीडियो आई, और काफी सारे लोगों की वीडियोस आई। तो वन साइडेड लोग सपोर्ट कर रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर, ट्रेंड्स चल रहे थे, सब कुछ था, यही हमने सर कुछ साफी हैं जो जाहिर है आपके फॉलोअर्स तो नहीं है ना, आपको सुनते हैं, कुछ हैं जो आपको बड़ा मानते हैं, आपसे अकीदत रखते हैं, इधर भी आते हैं, आपके एक पूरे उस सिलसिले को लेकर जारी रखे उन तबलीग को। खामोशी थी वो, ज़ाहिर है एक माहौल ऐसा है जिसके अंदर हर बंदा आप जैसी या एजाज सैयद साहब जैसी या शाहजेब खानजादा जैसी जुर्रत दिखा नहीं सकता, या हबीब अकरम साहब की तरह। तो वो खामोशी भी आप समझ लें, वो खामोशी मतलब आप अपने उन लोगों के अंदर इखलाकी जुर्रत नहीं पैदा कर सके? नहीं, हमने तो कोशिश की है। अगर वो अपने हालात और वाकयात की वजह से नहीं कर सके तो हम तो सिर्फ कोशिश ही कर सकते हैं। तो ये आपकी नाकामी हुई ना? नहीं, अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो कहेंगे जो ट्रेंड्स चले उसमें हमने सपोर्ट किया, हम अपनी शक्ल के साथ सामने नहीं आए, लेकिन बस कुछ तो हम हर जगह कमेंट्स कर रहे थे। देखिए, अगर ये खुदा न खास्ता इसमें -1% भी मुझे शुबा होता कि आपसे कुछ हुआ है, तो हो सकता है मैं तो आपके खिलाफ बोलता, क्योंकि नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हमारी रेड लाइन। आप जैसा बंदा जो दरूद पढ़ के बात करता है, जिसका नारा ही है मेरे नबी सा कोई है ही कोई, तो क्या खतरा था उनको? ये तो उन्हीं से पूछा जा सकता है। और मैं इसमें एक चीज इसको रिबटल कर दूं, जो आपने कहा ना कि अगर कोई ऐसा होता, आपसे कोई ऐसी जेन्युइन चीज भी होती ना, तब भी मैं आपके खिलाफ वीडियो ना बनाता, मैं आपसे जाके पूछता ना। वही 4 मरहले, जी 4 मरहले तय करने के बाद, और उसके एंड रिजल्ट ये निकलता कि कुछ भी ना निकलता। मैं समझता हूं पाकिस्तान में कोई नॉन मुस्लिम भी गुस्ताखी का नहीं सोच सकता। आज तक नॉन मुस्लिम्स के ऊपर भी जितने ये लगे हैं ना, एंड पे जाके सुप्रीम कोर्ट में फारिग हुई हैं चीजें, और कई चीजें तो हमें पता है, ये खुद भी मानते हैं। लेकिन क्या वजह है कि इसका मतलब है कि आप नाकाम नहीं हुए? आप सोचते मैं नाकाम नहीं हुआ। देखें, अगर कोई आप 13, 14, 15, 20, 30, 40 कोई ऐसे लोग नहीं पैदा कर सके जो हक के साथ खड़े हों? अल्लाह ना करे जी कोई इस किस्म के लोग पैदा हो के जाके कोई दंगा फसाद करें, फिर आप एक्सट्रीम पे चले गए। क्या करें फिर? वो आपसे मुझे सोशल मीडिया पे आपकी बात पहुंचाएं, आपकी मुझे तो कोई कहीं कोई नजर इक्का दुक्का चलती हुई नजर नहीं। आप मुस्लिम टुडे चैनल के ऊपर जाएं, उन्होंने सारे लोगों की वो जमा की है जिनको दुनिया में सुना जाता है, सबकी वीडियो बनाई है। जिन लोगों के आपने नाम लिए हैं वो तो इसलिए आपके साथ खड़े हुए कि क्योंकि हम आपको जानते हैं। अगर कोई और आलम भी ऐसे करता तो हम उनके साथ भी खड़े होते, भाई गलती हो गई उनसे, या अगर कोई आप जुमलों से एतराज कर सकते हैं, लहजे से एतराज कर सकते हैं, लेकिन इतना बड़ा आप इल्जाम नहीं हमने इस तरह किसी को नहीं कहा कि 40 बंदे हैं, अगर कोई ऐसा मामला हो जाए तो ये वीडियोस बनाएंगे, ये किसी को नहीं हमने असाइनमेंट दी। 3 मिलियन लोग आपके सिर्फ आपके चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, 300 लोग भी नहीं इस तरह सामने आए, यानी कैमरे पे आके बात करते हैं। हाँ, नहीं, मैंने मना किया, पहले दिन से मना किया और बार बार मना किया, इस वजह से कि ये बहुत मुश्किल जिंदगी है। मैंने अपने स्टूडेंट्स को कहा है कि हमारे जितने भी चैनल चल रहे हैं वो अपनी नहीं हक नहीं, बात ये नहीं, हक और सच का साथ देना मुश्किल है। देखें, ये मुल्क इस चीज का मुतामिल ही नहीं है कि सब लोग मेरी तरह की जिंदगी गुजारें।
میں نے ہمیشہ اپنے اسٹوڈنٹس کو منع سر کیا کہ آپ آپ نے اپنا چہرہ کون دکھانا کہہ رہا ہے کہ آپ کی طرح کوئی زندگی گزارے؟ آپ تو آپ ہیں نا, ہر کوئی ایک دوسرے کو تو نہیں کمپیئر کیا جا سکتا, لیکن جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو اس وقت کھڑا ہونا چاہیے. نہیں, میں نے منع کیا تھا, مستقبل میں منع کروں گا. اچھا جی بالکل منع. غاروں میں نکل جائیں. نہ غاروں میں نہ نکلے, میری ویڈیوز کے ذریعے ان کے وسوسوں کے جواب دیں اور وہ دیتے رہے. یہ کیا نہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں, نقصان ہوتا ہے. ہر بندہ اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا, اس لیے میں نے منع کیا. کیسی بات آپ کر رہے ہیں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی. یہ آپ کو سمجھ آ جائے گی جب آپ پرماننٹلی دین کے اوپر بات کرنا شروع کر دیں گے, تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ مشکل کا. کوئی پرماننٹلی تو میں نہیں کہہ رہا, لیکن ایک واقعہ ہوتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے, اور اس پہ پتا ہوتا ہے کہ یہ جھوٹا الزام ہے, یا پتا ہوتا ہے کہ لیکن وہ کیمرے پہ آئے بغیر تو سپورٹ کر رہے تھے نا. آپ کی ویڈیوز کون دیکھ رہا تھا؟ اگر لاکھوں میں ویوز جا رہے تھے ساروں کے, تو وہ کون دیکھ رہا تھا؟ یہ ان کا جہاد ہے دیکھنا. جی بس اتنا دیکھنا, لائک کرنا, نیچے کمنٹس دیکھیں آپ نے کتنے ہزاروں میں کمنٹس. یعنی اب کیا میں ان کومنٹس کا کیا کروں؟ نہیں کیا کریں, وہ بس ایک سے ویڈیو بنا لیں. آپ کو وہ پتہ ہے وہ جب حضرت امام حسین علیہ السلام گئے تھے, کتنے خط لکھے گئے تھے, وہ بھی کومنٹس ہی تھے. نہیں وہ ٹھیک ہے, اس وقت ڈائنامکس ڈیفرنٹ تھی. اس وقت جو ہے نا پاور جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے. نہیں, مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو تیار جی میں بالکل اس کام کے لیے تیار نہیں کروں گا. ان کو میں کہتا ہوں کہ آپ نے جو دعوت پیش کرنی ہے اس ٹاپک پہ میری ویڈیو آگے لگائیں, آپ فیس لے کے آئے نا جب حالات فیوریبل ہوں گے. اور میں بتاؤں نبی اسلام کے اوپر بھی کئی لوگ ایسے ایمان لے کے آپ کی زندگی میں کہ آپ نے ان کو سامنے آنے سے منع کیا, کہا کہ جب اللہ تعالیٰ مجھے غلبہ دے گا پھر تم نے آنا ہے. اور کئی لوگوں نے فتح مکہ پہ آ کے پھر وہ ایمان اپنا اوپر لیڈنگ. سر 313 نکلے تھے نا بدر میں, صفیں درست کی تھی نا, کئی گھنٹے پہلے گئے تھے نا, کیا آپ کس طرف سے بدر میں پہنچ گئے؟ اس سے پہلے 15 سال کی آپ علیہ السلام کی مبارک زندگی ہے, ہاں, جس میں تو آپ علیہ السلام دار ارقم میں, جس طرح آج ہم جیلم اکیڈمی دار ارقم میں بیٹھے ہوئے, وہ تو لوگوں کو تو اس کی لوکیشن بھی نہیں پتا ہوتی تھی. میری اکیڈمی کی لوکیشن پھر بھی لوگوں کو پتا ہے. تو اس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے مکے میں. صرف 125 بندے مسلمان تھے. اچھا سر, آپ نے اپنے پہلے لیکچر میں کہا کہ میری گرفتاری مجھ پر 295 سی لگنے, جیلوں میں رہنے سے یہ تاثر تو ختم ہوا کہ میں قادیانی ایجنٹ ہوں, یعنی کوئی پاورفل ہوں, میں یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہوں, یا میرے پیچھے طاقتور لوگ ہیں. یہ تاثر ختم ہو گیا. ختم اس لیے ہوا ہے کہ وہ علماء جو کل تک یہ وسوسے کا اظہار کرتے تھے, آج انہوں نے کہا نہیں انجینئر صاحب گستاخ نہیں. تاثر تو ختم ہوا. مگر ایک اور تاثر تو قائم ہو گیا کہ آپ پر 295 سی لگی, اتنے فتوے آپ کے خلاف آئے, اتنا شدید رد عمل ہوا, اور آپ وہ خوش نصیب نکلے جن کی ٹرائل سے پہلے ہی ضمانت ہو گئی. غالباً آپ پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کے واحد خوش نصیب ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ پیچھے طاقتور لابی تو ہے, طاقتور لوگ تو ہیں. اس کو میں پہلے ٹیکنیکلی بتاتا ہوں کہ میں پاکستان کی ہسٹری کا اس اعتبار سے بھی پہلا بندہ ہوں کہ آج تک کبھی اس قسم کا بودا الزام لگا کے کسی ڈومیننٹ پرسنالٹی کو جو کہ دین کے لیے تبلیغ کا کام کر رہی ہے اس پہ 295 سی نہیں لگی. کرسچن بشپ کے اوپر لگی, عام لوگوں کے اوپر لگی جو دین کا کام نہیں کر رہے تھے, اور ان میں سے کچھ صحیح بھی تھے فتوے, کچھ غلط بھی تھے. ہم اس طرف نہیں جاتے. میری جو یہ ایک ایف آئی آر کا معاملہ ہے, اس طرح کی کوئی ایف آئی آر مجھے ماضی میں بتائیں, یہ پہلا کیس بنا ہے, تو یہ پریسیڈنٹ سیٹ بھی ہوا ہے. سر آسان کہہ دینا, کیا فرق پڑتا ہے کہ کوئی بگ بردر تھا جس نے آپ کی مدد کی؟ نہیں بگ بردر تو نہیں ہے, لیکن سب سے بگ ہے اللہ اکبر, اللہ تعالیٰ ہمارے پیچھے. آپ نے اپنے پہلے لیکچر. اچھا میں ادھر تھوڑا اس کو خراب کر دیتا ہوں, آپ اشارت کر رہے ہیں تو میں اس کو پورا جواب دوں. جن کے پیچھے بگ بردرز ہوتے ہیں نا جی, ان پہ ایف آئی آر نہیں کٹتی. میں آپ کو اشارتاً بتا دیتا ہوں. ہو سکتا ہے کوئی ڈائریکشن لیفٹ رائٹ. ایف آئی آر جب کٹ جائے نا, یہاں پہ وہ ریاستی اداروں کے لوگ جو ہمارے لوگوں کو تسلی دیتے تھے کہ جی کیس ہی کوئی نہیں, ایف آئی آر فارغ ہو جائے گی. جب کیس ہمارا پہنچا نا کورٹ میں, تو ہمارے ٹیم ممبرز نے جب ان سے رابطہ کیا, انہوں نے کہا جی ہم کورٹس کے اوپر تو نہیں کوئی اپنا روپ چلا سکتے, آپ تو کورٹس ہی فیصلہ کریں گے. پہلے وہ تسلیاں دے رہے تھے, ٹھیک ہے, اور ہائی کورٹ میں کس نے جا کے کرنا ہے, چلو نچلی کورٹ پہ چلو کوئی دنگا فساد بھی کر لے, کیونکہ توہین عدالت وہاں نہیں لگتی ہے. ہائی کورٹ کے اوپر کس نے انفورس کرنا تھا؟ اب میں آپ کو سائملٹینیس کنٹراسٹ بتاتا ہوں. پاکستان کے ایک بڑے ڈومیننٹ عالم دین جن کی میں دل سے عزت کرتا ہوں, اور میں ان کے ساتھ کھڑا بھی ہوا کہ جب انہوں نے معذرت کر لی تو اب ان کے اوپر کوئی فتویٰ بازی نہیں ہونی چاہیے. توہین قرآن کے حوالے سے 295 بھی ان پہ لگتی تھی, جو انہوں نے توہین قرآن سمجھی ہوئی ہے, اور یہ توبہ کے قائل بھی نہیں ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کرسچنز کہتے ہیں کہ قرآن میں گرامیٹیکل مسٹیک ہے, انہوں نے خود بولا تھا. اس کے بعد ان کے استادوں کے کہنے پہ انہوں نے معافی مانگی, لیکن معافی تو قبول نہیں ہے. ہمارے نزدیک تو قبول ہے, لیکن ان کے نزدیک نہیں ہے. ان کے اپنے فرقے کے علماء نے کہا کہ یہ اپنے چاروں نکاح بھی دوبارہ کرے گا, تجدید ایمان بھی کرے گا, اگر بیٹ کی ہوئی تھی تو دوبارہ کرے گا, اور قانون کے تحت جو پاکستان میں چونکہ یہ قانون ایسا ہے جس میں توبہ کی شک نہیں ہے, تو وہ 25 سال قید بھی کاٹے گا. انہوں نے توبہ کی, میں نے ان کے ہاتھ میں ویڈیو بنائی, توبہ سے پہلے بھی بنا دی کہ عالم دین ہے, اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. ان پہ پورے ملک میں کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی. پاکستان کچھ دنوں بعد وہ آئے, حالانکہ ان کے محلے کا جو تھانہ تھا وہاں دھرنا دیا ہوا تھا اسی جماعت نے جو بین ہو چکی ہے, اس وقت وہ پوری پاور میں تھے, اور ان کے بڑے لیڈرز کے بیانات بھی آ گئے کہ اس پہ 295 بھی کٹوائیں گے, اور جو امی کی تشریح کی ہے اس میں وہ سی بھی ڈال رہے تھے, اے بھی ڈال رہے تھے, کوئی بھی نہیں کٹوا سکے. کیوں؟
وہ اس مدرسے میں ہے جس مدرسے میں جو کراچی کا کور کمانڈر ہے جو بھی ہوتا ہے وہ جا کے وہاں تقریر کرتا ہے. اس وقت ہمارے جو سٹنگ چیف ہیں فیلڈ مارشل صاحب یہ بھی اس مدرسے میں جا چکے ہیں. ان سے پہلے جو باجوہ صاحب تھے وہ بھی جا چکے ہیں. تو جن کے پیچھے بگ بردرز ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ پھر یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ایف آئی آر نہیں کٹتی. ہاں ایف آئی آر کٹتی, یہ پوری ذلت ان کو کاٹنی پڑتی, تو پھر میں کہتا کہ ہاں ایسا معاملہ نہیں ہے. تو وہ پھر ان کے اوپر یہ کام, انہیں پتا ہے کہ جب ایف آئی آر کٹ جائے نا پھر ڈائنامکس ڈفرنٹ ہوتی ہے, کیونکہ کورٹ سے تو ایف آئی آر فارغ ہوتی ہے, عوام سے کون فارغ کرے گا. آپ کو کس نے کہا کہ اب اگلی بات نہیں, سنیے. آپ کو کس نے کہا کہ میں اس بگ بردر ان کو کہہ رہا ہوں؟ اچھا وہ نہیں ویسے اس لیے کہ آپ جہاں بیٹھ کے بگ بردر کی ٹرم یوز کر رہے تھے نا ڈکی بھائی کے سامنے, ہاں. تو وہاں پہ تو یہی تھا نا. اب اگر اس کا مطلب کوئی چینج ہو گیا, آپ نے بھی کوئی نظراتی کونسل کی طرح ڈیفینیشن بدلنی ہے تو ان کی تو بدل لیں. نہیں, بگ بردر تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. اچھا چلے ٹھیک ہے. اچھا میں بات مکمل کر رہا ہوں. ہمارے ایک اسٹوڈنٹ ڈائریکٹر لیول کے, وہ پاکستان کے ایک ڈومیننٹ سٹی میں اس وقت ڈائریکٹر تھے. ان کے پاس کتنی اپلیکیشن گئی کہ 295 بی اور سی کاٹی جائے انہی عالم دین کے اوپر, توہین قرآن اور توہین رسالت میں. انہوں نے وہ اپلیکیشن ان کے منہ پہ ماری کہ میں کسی عالم دین کے اوپر اس قسم کی نہیں لگنے دوں گا. اور یہ بات انہوں نے مجھے خود بتائی اور کہتے ہیں دیکھ لیں انجینئر صاحب یہ آپ کی تربیت ہے. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ آپ کا ان کا آپس میں سوشل میڈیا پہ چلتا رہتا ہے, لیکن آپ نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ یہ توہین مذہب کے قانون کو اس طریقے سے یوز کرنا یہ اسلام کی بدنامی ہے. تو کہتے ہیں میں نے انٹرٹین نہیں کیا. اگر وہ انٹرٹین کر لیتے, میرے اسٹوڈنٹ بھی تھے, اور کوئی آپ قسم کے جذباتی اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ان سانوی موقع ملے ہے, آپ سے مراد ہے مطلب جس طرح آپ مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے پاس 30-40 لوگ ہونے چاہیے, تو میرے پاس تو این سی سی آئی میں بھی بہت سارے اسٹوڈنٹس موجود ہیں, کچھ بھی وہ کر سکتے تھے. وہ کاٹتے نا پھر وہ بیلے لیتے پھرتے, پھر کچھ نہیں تھا کسی نے کر سکنا. اور پھر جو بگ بردرز ہیں نا وہ بھی پھر کورٹ تک جب معاملات آتے ہیں نا تو 3-4 مہینے کا جو پروسیس ہے وہ چلنا ہی چلنا ہوتا ہے, اس چکی میں آپ نے گھومنا ہی ہوتا ہے, پھر ایک طریقے سے بندہ باہر آتا ہے. لہٰذا بگ بردرز ان کے ساتھ ہوتے ہیں جن کے اوپر ایف آئی آر کٹتی ہی نہیں ہے. اچھا سر, 295 جیسا مقدمہ, 103 دن کی جیلیں, معجزاتی ضمانت, پہلا لیکچر, کیا خوبصورت عنوان تھا آپ کا کہ جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے 8 قرآنی آیات اور 8 علمی پوائنٹس. مگر درمیان میں وہی تلخ لہجہ, وہی بابے, وہی منجی ٹھوک دی, وہی تیرے بابوں کی میمز, وہی بنو میاں پر طنز, وہی طنزیہ جملے. کچھ بھی نہیں بگاڑا جیل نے آپ کا. اللہ نہ کرے کہ کوئی جیل میرا اس طرح کا عقیدہ بگاڑ دے جو عقیدہ قرآن و سنت میں لکھا. پہلا لیکچر تھا, لہجہ بہتر ہو سکتا تھا. یہ بہتر تھا. سب سے بڑی بات یہ کہ اس لیکچر میں نے کسی عالم کا نام نہیں لیا. آپ نے یہ تبدیلی نہیں دیکھی. اس لیکچر کی کوئی پازیٹیو چیزیں بھی بتائیں نا, نیگیٹو کو چھوڑ دیں. سر پازیٹیو چیزیں تو ظاہر ہے آپ تو آپ نے نام لینا ہی چھوڑ دی ہیں نا. نہیں لوں گا. کیوں امپورٹنٹ؟ نہ نام میں لوں گا. اگر آندہ کوئی کام ڈلا تو پھر میں نام لوں کوئی گا. اتحاد, کوئی بھائی چارے کی, کوئی آپ بتاتے کہ بھائی چارے کی ساری بات ہوئی ہے. میں نے یہ بتایا کہ جی دیوبند اور اہل تشیع ایسے مقبے فکر میرے ساتھ کھڑے ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے کہ میں میاں والا واقعہ بیان نہیں کروں گا. لیکن اگر کسی نے سننا ہے تو وہ میری پرانی ویڈیوز میں سن لے. ہاں وہ اس لیے کہ وہ ریالٹی تو اپنی جگہ موجود ہے نا جی, وہ تو چینج نہیں ہو سکتی نا. دیکھیں اس پوری ویڈیو میں کہتا ہوں کریٹیکلی کوئی بھی آپ بندہ لے آئے میرے ساتھ ایک ایک جملے کے اوپر ڈسکشن کر سکتا ہے. وہ میں نے 12 سننے کے بعد, ہماری ٹیم نے سننے کے بعد اسے اپلوڈ کیا ہے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی سر آپ جس کے اوپر آپ کو شرعی گرفت کر سکتے. نہیں, میں شرعی گرفت کی بات ہی نہیں کر رہا. میں تو کر رہا ہوں کہ لہجہ ہم توقع کر رہے تھے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب 103 دنوں کے بعد جیل میں آنے کے بعد ظاہر عقیدہ تو نہیں بدلیں گے نا, اور زیادہ مضبوطی آئے گی. مگر وہ جو جس پر ساروں کو اعتراض ہوتا ہے, سننے والے بھی آپ کے اکثر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جو لہجہ تلخ ہے. اکثر نہیں, چند یہ بات نہ چند کر لیں, چند کر لیں. اکثر تو لوگ اٹیچ نہیں ہوتے نا. نہیں بہت اٹیچ کیوں ہے؟ یہ 25 کروڑ کا ملک ہے سر. تو بس ٹھیک ہے نا, لوگ سن آپ کے 3 ملین لوگ ہیں جو سب 3 ملین سبسکرائبر ہیں, سننے والے کروڑوں میں. سر 3 کروڑ ہوں گے تو یہ 25 کروڑ کا ملک ہے. ٹھیک ہے. تو اچھا کب تک سر آپ چند بابوں, چند کتابوں, چند حوالوں, چند مثالوں پر باتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک اختلافی باتیں کرتے رہیں گے؟ کب تک طنز کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ یہ چھوڑ دیں؟ آپ وہ ہے نا ہمارا وہ ایک ہے کہ گرو اپ گرینڈ پا, گرو اپ. اب آگے بڑھیں سر, آگے بھائی چارے کی فرقہ جو آپ سر یہ جو آپ ابھی پیغام پاکستان میں کتنی خوبصورت بات کی ہے, پہلے سے کر رہا ہوں, ابھی نہیں کی, پہلے سے کر رہا ہوں. تو اس کو زیادہ کر دیں. سرکار یہ سارے کام کر چکا ہوں. اخلاقی موضوعات کے اوپر بھی قرآن کی تفسیر بھی چل رہی ہے, سینکڑوں لیکچرز میں ریکارڈ ہو چکی ہے اور اگلی بھی سینکڑوں میں ہو رہی ہے. اس کے علاوہ ایتھیزم کے خلاف, نان مسلم کے جو اعتراضات ہیں ان کے بارے میں ہر ٹاپک پہ آپ وہ والا حصہ لے لیں نا. آپ اس طرح کی ویڈیو نہ دیکھیں, آپ دروشی کے فضائل پہ ویڈیو دیکھ لیں, قرآن و سنت کے جو مسائل ہیں رمضان شریف کے اس کے اوپر دیکھیں نا. یہ بھی ہے, یہ پتا آپ کیا کر رہے ہیں, آپ ایک آرتھوپیڈک سرجن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہومیوپیتھی کی دوائی کیوں نہیں دیتے, تو وہ آپ کو بتائے گا کہ بھائی آرتھوپیڈک کا کام ذرا ڈفرنٹ ہے. میں بیک وقت آرتھوپیڈک بھی ہوں. نہیں, میں سر ایک آرتھوپیڈک سرجن سے کہہ رہا ہوں کہ جو بھی بندہ آتا ہے اس کو آپریشن نہ کیا کریں. کبھی گولی شولی بھی دے دیا کریں کہ شاید ایک بس یہ آپ اس گولی کے انتظار میں ہے کہ کسی کا موڈا چڑھ جائے تو کسی کی ہڈی جڑی ہے وہ بغیر اینڈ کلک کر کے سیدھا کر کے پلسٹر کیے بغیر انشاءاللہ جس دن یہ دوائی آ گئی نا مارکیٹ میں انشاءاللہ وہ دوائی ان کو دوں گا اور پرانی ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر دوں گا. سر آپ تو وہ بندے ہیں جو بھی آتے ہیں آپ کہتے ہیں لٹا دو, میں آ رہا ہوں. وہ سارے آتے ہی وہ ہیں نا میرے پاس,
मुझे बताएं हमारा- वेंटिलेटर सरकार मेरी बताएं जी, जी। वेंटिलेटर वाली जो जगह है वहां पे कोई बंदा आता है जिसने वेंटिलेटर पे चढ़ना होता है? नहीं आप तो हाँ, तो आप वेंटिलेटर वाले को ये तो नहीं कहेंगे यार जो आता है उसको चढ़ा देते हो। इस तरीके से शिफा इंटरनेशनल में जहां पे बाईपास होता है वहां पे ग्राइंडर चलता है। आप कह आज तक एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको आपने ग्राइंडर में चलाया तो वो बताएगा भाई मेरा काम यही है। सर हमारा 95%, अगर मैं गलत नहीं हूं तो, आप क्योंकि आलम दीन है तो 95% दीन तो वो है कि जिस पे हम सारे मुत्तफिक हैं। हमारा अल्लाह एक है, रसूल एक है, कुरान एक है, तो बहुत सारी चीज़ें जो कॉमन हैं। आप मशहूर हो गए माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको बड़ी इज्जत दी है। मैं आपके अकीदे और आपके तकवे की इज्जत करता हूँ। कितना और मशहूर होना है दूसरों की तज़ीक नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, बिल्कुल मेरे दिमाग में नहीं होता मशहूर होने के लिए। अगर ये है तो और लोग भी वो करके देख लें, लोग कर रहे हैं तरह। मेन तो आपकी वजह शोहरत यही थी ना। नहीं, मेरी कि वजह आपने वहाँ मेरी वजह शोहरत ये है आपने कि वहाँ मैंने कुरान बात और की। सुन्नत के दलाइल रखे हैं। सर वो तो सारे रख रहे हैं ना, कौन रख रहा है? आपने वहाँ बात सर, की कोई जहाँ नहीं कोई रख जुर्रत रहा। नहीं करता। सरकार हमारी वीडियो आपने जुर्रत के साथ वीडियो में बात कोई रेफरेंस नहीं होता। कोई एक आलिम दीन प्रोड्यूस करें जिसकी वीडियो में कोई रेफरेंस लगाओ। हाँ, लेकिन ज्यादातर रेफरेंस वही तज़ीक वाले ही होते हैं। नहीं, तस्दीक वाला नहीं। आपने ये लेक्चर सुना है, इसमें 8 आयत आई थी, अहदीस आई थी, ठीक है? कोई तस्दीक वाला कोई रेफरेंस में आया मुझे बताएं। अच्छा, आप नहीं समझते सर ये जो एक चले ये आपने इसी लेक्चर की बात की, इसमें मुझे बताया मैंने आयत अहदीस पेश की, कोई तस्दीक वाला रेफरेंस आया? बहुत सारे सर उसमें दरमियान में क्या? वो जो तेरी मंजी हुन ठुकेगी, तेरी मंजी असी ठोकांगे किसको क्या है? जिनको कोई नहीं, बिल्कुल पूरी वीडियो में इसमें कोई अच्छा जुमला अच्छा, नहीं। अगर इस हो गया हाँ। कि इस वीडियो में कोई जुमला मैंने किसी बंदे को मुहादर करके कहा मैं तेरी मंजी ठोकूंगा? नहीं, सारों को जो वो मंजी ठोकना तो एक मुहावरा है ना जी। अच्छा, ये तो गलत बात। मंजी ठोकना क्या है? कोई नेगेटिव मुहावरा नहीं है। आप तो ये सारा बोला जा रहा है, मंजी ठोकना कोई वल्गर मुहावरा नहीं है। जब चूल्हे हिल जाए तो उसमें आप स्पेसर डाल के उसको सीधा किया जाता है। आपको क्यों लगता है आपके अलावा सारों की चूल्हे हिली नहीं? नहीं, मैंने सारों की तो बात ही नहीं की है। नहीं, मुझे फील होता है ऐसा कि जन्नत जब जा रहे होंगे आप अकेले होंगे, हम सारे बिल्कुल लेफ्ट नहीं, राइट। मेरा तो मौके भी है कि सारे जाएंगे जन्नत में। मैं तो वाहिद हूं जो कहता है सारे जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। ये फिर कहते हैं कि नहीं जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जेल के आने के बाद आपने अपना शेर भी तब्दील किया है। उन्होंने कहा कि मुझे पहले कहना चाहिए तेरे बाबे तशाई कोई नहीं, मेरे नबी ला इलाहा इल्लल्लाह तो जी, फिर इसी जी, तरह है। जी, पहले जी। नफी है फिर इस्बात है। जी जी, क्या कमाल है। अच्छा सर, आप नहीं अच्छा समझते? एक मिनट रुक जाए ना, अब आपने छेड़ा है तो मैं इधर 2 मिनट लूंगा, सिर्फ 2 मिनट। ले लें। क्या पाकिस्तान के किसी आलिम दीन में जरूरत है कि अब्दुल कादिर जिलानी के ऊपर गिरफ्त करे? जिस अब्दुल कादिर जिलानी ने ये कहा और हमें ये बचपन से कहते थे कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग सर मौजूद नहीं मौजूद मौजूद ना, अब्दुल कादिर जिलानी की बात हो रही है ना, आप बुजुर्गों की बात कर रहा हूं, एहतराम से नाम ले रहा हूं। अब्दुल कादिर जिलानी अल मारूफ गौसे पाक ने कहा कि बड़े से बड़ा बुजुर्ग गौस कुतुब अब्दाल किसी साहबी के घोड़े के कदमों की खाक के सर मैं ये 101 मरतबा सुन चुका हूँ। नहीं, इसमें आपके क्या कमेंट्स है कि अब्दुल कादिर जिलानी ने सर, ठीक सर कहा? मेरी बात सुने, नहीं, मुझे इसमें- मेरी सिर्फ बात सुने। ये यही तो वो कह दिया ना आपने, क्या? कह दिया ना, ये आपने कन्वे कर दिया कई अपनी वीडियोस में। मैं नहीं, भी आप सुन अब्दुल चुका कादिर जिलानी के साथ हूं। एग्री करते हैं या नहीं? सर मेरी एक बात सुने, और बहुत सारे हैं, अहमद रजा बरेलवी साहब, चिश्ती साहब, बाकी सारे हमने आपसे वो सुने, कन्वे हो गया। लेकिन अब कन्वे हो गया ना, मैं तो बात ही कुछ और कर रहा हूं। नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कन्वे हो गया ना। नहीं हुआ ना convey। अब देखे ना आपको convey नहीं ना हुआ। फिर अंदर का इंजीनियर जागा है, फिर आपने वहीं पहुंच गए। भट्टी साहब कन्वे नहीं हुआ, नहीं सर, उनका ये कीदा है, वो मानते हैं इस सर कीदे को। उनका अकीदा है, आपने कन्वे कर दिया ना कि ये चीज गलत है, ये सही है। नहीं, हम तो उसको सही मानते हैं ना फिर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि उसकी वसल्लम को बुनियाद अल्लाह पर। ने क्या कहा था कि पैगाम पहुंचाना क्या है। है? आपका ये काम नहीं कि दिलों को भट्टी बदलना। साहब बात की टॉपिक डिफरेंट डिस्कस हो रहा है। सर मैं सिर्फ ये इतनी topic मेरी discuss- मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ, मैं शायद आपको समझा नहीं नहीं, पाया। मैं आपको बहुत अच्छा, मैं तो सुन के समझ आता हूँ। सर मैं आपको समझा नहीं पाया। मेरी मैं तो ये फील्ड है। अच्छा सर, मैं आप ये नहीं समझते कि जो आप कुछ लोगों की तज़ीक करते हैं या तज़ीकिया जुमले बोलते हैं, मुनासिब बात भी हो सकती है। ये 103 दिनों की जेल जो है या कैद है, ये इसी का नतीजा, किसी का दिल दुखा हो, किसी की बददुआ लगी हो। और जो बाहर निकलो वो किस चीज का नतीजा? बिग ब्रदर तो नहीं हो सकता। नहीं, जाहिर है जब आपने लेट करना है तो वो 103 दिन में हमारी जो दावत है वो कहां कहां पहुंची? अल्लाह ताला ने इस खैर में से, इस शर में से इतना बड़ा खैर निकाला। मैं तो ये भी कहूंगा, और मैं उधर वापस आ रहा हूं कि अब्दुल कादिर जिलानी सर फिर मैं सुन चुका हूं सर, मैं क्या 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 कहना चाहता नहीं हूं? मैं सुन चुका हूं, मैं आपकी बात सुन चुका हूं। मैं तो फिर उसमें से क्या निकल कर मैं- अब्दुल कादिर जिलानी को ये कहना चाहिए था? हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की हुर्मत काबा से ज्यादा तो है। ये अब्दुल कादिर जिलानी को क्यों नहीं पता चला? सर आपने कन्वे कर दिया ना, बता नहीं, मैं दिया। आपसे पूछ रहा हूं क्यों आपने नहीं पता चला? आपने सरकार, मैं आपसे पूछ रहा हूं ऐसे उनको क्यों नहीं पता चला? जब आप जाएंगे जिलानी साहब, नहीं, बता दीजिएगा उनको। नहीं, मुझे बताएं उनको क्यों नहीं पता चला? सर मैं और आप बैठे हैं ना, नहीं, वो ठीक है। अगर मैं उनके दौर से आप के पास आया हूं तो फिर ठीक है। ओहो, मैं वैसे पूछ रहा हूं उन्हें क्यों नहीं पता चली? बुनियादी बात। ये वो बात है सर, मैं कह रहा हूं कि अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि इन लोगों को ये बातें इसलिए नहीं पता थी कि काश इन्होंने कुरान और सुन्नत पढ़ा होता। सर मैं आपकी मैं ये कहूंगा। नहीं, मैं तो खैर ये भी नहीं कह सकता कि किसी ने नहीं पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। नहीं, आपने अभी कहा कि ये मैं तो नबी किताब के सल्लल्लाहु ऊपर से हमारे बातें- तो सबसे बड़े बाबे बस हजरत वही। मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि हाँ जी, वसल्लम वही है। है। अच्छा सर, इंसान के सीखने का अमल जारी जारी रहता रहता है, है, बिल्कुल because सही बात। आप परफेक्ट नहीं है। कोई नहीं परफेक्ट हो हाँ, सकता, हाँ, बिल्कुल आपसे भी गलतियां हो सकती हैं, बिल्कुल। तो क्या पता किसी की बददुआ लगी हो। तो मैंने आपको बताया ना कि अगर वो बदवा लगी है तो इस तरह की बदवाएं मैं दुआ करता हूं और लगे कि उसके यानी- बाद फिर इसमें से खैर निकले। यानी फिर आपको जेल जाए, ज़ाहिर है, अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा हुआ तो बिल्कुल। जेल हाफिजाबाद अडयाला। मैं कहता हूं जी, पूरी जिंदगी देखे आलुल बैत के मानने वालों ने कितनी कितनी जेलें काटी हैं, तो क्या उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह कोई गुनाह करने के ऊपर काटी हुई है? सर अगर मैं आसान लफ्जों में कहूँ, कम अज कम लहजा बेहतर कर ले,
अल्फाज का चुनाव बेहतर कर लें, तंज ना किया करें, जब किसी दूसरे मक्ता फ़िक्र की बात करें, किसी भी बाबे की बात करें जिन्होंने गलत कहा या सही कहा, बेहतर अंदाज में तो बात हो सकती है। बता दें इसमें अंदाज कौन सा बुरा था? सर इसमें साहिब का लफ्ज मैंने बोला, एक एक बंदे का रिस्पेक्ट से नाम लिया। अच्छा सर, मैं फिर एक मरतबा आपको नए सिरे समझाता हूँ। हाँ। आपने खुद कहा कि आप पर 9 हमले हुए, ठीक, 295C का मुकदमा भी हो गया, 103 दिन की जेलें भी हो गई, 3 जेलें हो गई। क्या कुदरत की तरफ से आपको बार बार वार नहीं किया जा रहा कि बेहतर हो जाए? इस तरह की अगर आप बात करेंगे फिर बात कहां तक चली जाएगी? हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो 10 साल की कैद काटी है, वो उनको क्या वार्न किया गया? ना करता जुर्म के ऊपर जी सर। 10 साल कैद। आप समझते हैं कि आप बिल्कुल गलतियों से ये मुबर्रा बात ही हैं? नहीं है, ये बात नहीं, ये तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भी नहीं कहा। वो तो नबी है ना सर। नहीं, उन्होंने भी कहा था कि मैं अपने आप को गलतियों से मुबर्रा नहीं समझता। हाँ। 13वां पारा स्टार्ट इससे हो रहा है। हाँ। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी के पास कोई वही आती है कि जिसकी बुनियाद पर ये डिसाइड कर सकता है कि इस शख्स को गलतियों की वजह से अंदर जाना पड़ा है। मेरे पास तो नहीं आती है। अगर आप में से या आपके जिन बुजुर्गों का आप बात कर रहे हैं उनमें से किसी के पास कोई इस तरह का थर्मामीटर है जिसमें चेक करके बताया कि इस वजह से कोई बंदा जेल में जाता है, ठीक है, तो फिर आजमाइश क्या होती है? आजमाइश ये है कि अल्लाह तबारक व तआला इंसान को तकलीफ के जरिए आजमाता है। किस लिए? वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक्सिन मिनल अमवाल वल अनफुसि वत थमरात। किस लिए? सब्र, उसका चेक करने के लिए। और बशरिस साबिरीन, सीखने के लिए भी। ये सीखता है ना इंसान, सीखा है ना। तो क्या सीखा आपने? सीखा मैंने ये है कि मैंने पूरे पैशन के साथ अपनी जिंदगी वक्फ करनी है। जिस अल्लाह ने यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला और मुझे मौत के मुंह से निकाला। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ याद है? ला इलाहा इल्ला जी, अंता हाँ, वो मेरा सुब्हानका वजीफा है। इन्नी कुन्तु मिनज़ हाँ जी, ज़ालिमीन, बिल्कुल। यानी मैं जालिमों में हूं। जी जी मुझे बिल्कुल माफ यही कहना करो। चाहिए इंसान को। तो आप भी माफी जी जी मांगे। बिल्कुल माफी मांगता हूं, लेकिन जिसने मेरे नबी के साथ गद्दारी की है, मेरा ईमान है कि मैंने उसको एक्सपोज करना है। सर एक्सपोज कर गद्दार की सजा तो आपको पता क्या है? जिनेवा कन्वेंशन के राइट्स भी सिर्फ मुखालिफ फौजी को हासिल होते हैं। अगर ये सारे बुजुर्ग काफिर हो जाए ना तो मैं इनके बारे में कोई बात नहीं करूंगा। मुसलमान होकर किसी को गद्दारी नहीं करता। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपने सर्टिफिकेट निकाल लिया। क्या आपका काम नहीं, है क्या सर्टिफिकेट निकाला है? आपका मैं मुसलमान कह रहा हूं सर आपका काम है बात कन्वे करना। जी कर दी कन्वे। हाँ कन्वे कर देना। अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो रहने दे, अल्लाह पे छोड़ेंगे कौन नहीं, उस अल्लाह और आपका बंदे का मशवरा है किधर? ना, आपका मशवरा हमने ले लिया। ले लिया? हाँ ले लिया। बड़ी मेहरबानी। मैंने करना वो है जो कुरान और सुन्नत में लिखा जी, है। ना मैं- अपनी माननी है ना आपकी माननी है। सर मैं कौन होता हूँ जो ये बस कहूँ? ठीक है। हाँ, तो लेकिन मैं कह रहा हूँ अल्फाज बेहतर कर ले। अल्फाज बिल्कुल बेहतर थे। आप एक लफ्ज डिक्शनरी में मेरा गलत नहीं निकाल सकते। मेरी इस पूरी तकलीफ। अगली मरतबा मैं आऊंगा ना तो 5 लेक्चर पे नहीं नहीं नहीं, ये वाला लेक्चर की आपने बात की है ना, ये लेक्चर मैंने जो दिया ना, इसमें आपने कुरान और सुन्नत की रोशनी में वो जो 20 है ना नजराती कौशल के लोग, उनको भी साथ बैठाए, उनको कहे उसने तो चैलेंज दिया है, वो लानिया मैं उससे तौबा करवाऊंगा। कुरान और सुन्नत की रोशनी में ये जुमला गलत है। मुझे उम्मीद और है मैं सर आप बिल्कुल माफी सीखेंगे। मांगूंगा। आप सीखेंगे। जी मैंने बहुत ज्यादा सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आधा भी सीखूंगा कि मैंने अपने नबी के मामले में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखनी है। ना अगला छोड़ना है कोई, ना पिछला छोड़ना है। कोई ये मेरा ईमान कैसे? कोई मुसलमान ऐसा है जिसकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जीरो टॉलरेंस ना हो? नहीं, मैं किसी मुसलमान का जिम्मेदार नहीं, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ। नहीं आप तो पूरे जहान को सीधा कर जी हाँ, ये सारे जो बैठे हुए हैं नजरियाती कौशल में हैं सारे। फिर पहुंच गए ना? नहीं, आपने सर, देखिए, अगर आपने बट सब इज्जती कर रहे हैं। नहीं नहीं आपने कहा ना दलील पे बात होगी। जी। मैंने एक हवाला दिया ना कि आला हजरत ने वाबियों के खुदा को गालियां निकाली हैं। इस नजराती कौंसल से मुझे जरा फतवा लेके दें कि वो कहें कि आला हजरत ने कुफर किया। चले, अगर ये कुफर का फतवा निकाल दें, मैं अपनी सारी वीडियोस डिलीट कर दूंगा। जिस वीडियो के ऊपर इनको ले जाए। सर बात ही खत्म होगी भट्टी साहब। सर सुना है कि सरकार बात ही खत्म कर दी मैंने। सर सुना है कि भट्टी साहब मैंने बात खत्म कर दी, मैं अपनी वीडियोस डिलीट कर दूंगा, अपना अंदाज बदल लूंगा। जी सर। अगर नजराती कौंसल उलमा जिनको आप समझते हैं वो बताएं कि आला हजरत ने ये जो वाबियों के खुदा को गालियां दी हैं, इसकी वजह से उन पर ये दफा लगती है, और उनके मानने वाले जो दिफा करते हैं उन पर भी ये दफा लगती है, मैं वीडियोस डिलीट कर दूंगा, अपना अंदाज बदल लूंगा। बात खत्म होगी। यानी आपने सर मैंने कलम तोड़ दिया। सर आप अंदाज भी बदला है। सरकार बात खत्म होगी भट्टी अंदाज साहब। भी इसके बदला बाद है। अब ऑडियंस फैसला करेगी। मेरे ख्याल है मैंने बहुत बड़ी बात कर दी सर और आपके कंधे पे इन करोड़ों लोगों और उनके मौलवियों की जिम्मेदारी आ गई है कि आपने एक छोटा फतवा लेना है, इंजीनियर से इनकी जान छूट जाएगी। सब सर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से क्या कहा जाता था? बेहतरीन इखलाक हैं उनके, जी जी कहा जाता है ना। और ये भी मैंने हदीस सुनी है कि मियाना रवि इस्लाम है, और ये भी सुना है कि तराजू में सबसे जो भारी है वो इखलाक है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। मैं तो ये दरखास्त कर रहा हूँ। जी बिल्कुल कर रहे हैं। अच्छा सर सर उमर से भी आपने ये दरखास्त करनी थी, जो तलवार निकालते थे, या रसूल अल्लाह इजाजत है इसका गला काट दो, उनसे भी आपने ये अखलाक की डिमांड करनी थी। सर हजरत उमर ने तो ये गोराई देखी नहीं है जो आज आई हुई सर मुसलमानों में। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी तो थे ना। नहीं तो हम आपने इसी लेक्चर में कहा कि उन्होंने कहा कि इनके पीछे नमाज पढ़ लें जो नेक तो काम नमाज तो हम पढ़ रहे हैं ना। नहीं मैं और कहा बुराई में लग रहो। हाँ बुराई में लग तो हम बुराई में लग गए ना। हाँ लेकिन नेकी में साथ दे रहे हैं, चंदे को दे रहे हैं, मेरे को मस्जिद में ला रहे हैं, बनाई सिर्फ बुराई में लग रहा हूं। इनकी बुराई ये है कि ये कहते हैं कि जी वहाबी काफिर है, मैं कहता हूं नहीं वहाबी मुसलमान है। ये कहते हैं जी शिया काफिर है, मैं कहता हूं शिया मुसलमान है। मैं बुराई में शरीक नहीं हूं अल्लाह की मदद से। अच्छा सर सुना है कि आप जेल में लंबी प्लानिंग कर चुके थे और आपको लग रहा था कि 2 साल 3 साल आपको रहना पड़ेगा। हाँ मैंने अपने आप को सेटिस्फाई किया था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को सेटिस्फाई कर लिया था कि मैंने इतना काम किया कि पीछे से जो भी लोग इस्लाम के ऊपर हमले करेंगे, चाहे मुसलमानों में हो या नॉन मुस्लिम में, मैंने इतनी रिकॉर्डिंग करवा ली है कि वो उसमें से जवाब दे लेंगे इंशाल्लाह, और देते रहे, आज तक दे रहे। अच्छा जेल में जो आपको ब्लास्फेमी के मिले
तो इन्हें मज़हब के कैदी मिले। अब क्या उनमें से बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो बेगुनाह होंगे, तो क्या उनके लिए अब कुछ करने का इरादा है? देखिए वहां मुझे इतने ज्यादा लोग इसलिए नहीं मिले कि उनकी चकियां अलहदा थी, लेकिन आप इस अमल से गुजरे। हाँ, यानी मुझे कुछ खबर मिल जाती थी, कभी वो खाना देने आया तो थोड़ा बहुत पता चल गया, अदरवाइज मेरा इंटरेक्शन वो नहीं होने देते थे सिक्योरिटी की वजह से। बाकी जो मुझे खबरें, यानी जाहिर है कि उनके रिलेटिव्स के जरिए और बाकी चीजों के जरिए जो मुझे तक बातें पहुंची हैं, तो जो लोग उनमें मजलूमीन हैं, जिनके साथ ज्यादती हुई है, बिल्कुल मैं उनके हाथ में आवाज उठाऊंगा और उठा रहा हूं। और मैंने यानी उन बड़ों तक जो लोग फैसले की सलाहियत रखते हैं अपनी आवाज पहुंचाई भी है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन सर आपकी एक लीगल टीम है, क्या आप नहीं चाहेंगे कि इस लीगल टीम को उनकी तरफ भी करें कि? जी मैंने बताया ना, हाफिज साहब को बताया था, जो उनको वहां पे लीड कर रहे हैं अडियाला में, जो एक बच्चा कैद है 2 साल से ज्यादा। 2 हाफिज साहब कौन? हाफिज ताहिर अयूबी साहब हमारे। अच्छा, आप वाले हाफिज साहब नहीं। अच्छा, सुना है कि आपके वकील जो ताहिर अयूबी साहब हैं, उनको भी धमकियां मिली और उन्हें भी घर बदलना पड़ा। हाँ, ये सारे वकला के साथ होता है, सिर्फ इनका मसला नहीं है। जो भी तो इन्हें मजहब के केस लेते हैं ना, ये नॉर्मल चीज है कि उनको ये धमकियां दी जाती है। अच्छा सर, लेकिन फिर ये है कि उनका मुर्शिद स्ट्रांग था ना, 1 महीने बाद धमकियां देने वाले अंदर हो गए। उन्होंने जो मुर्शिद पकड़ा हुआ था ना, वो स्ट्रांग निकला, वो अंदर जेल की तन्हाइयों में दुआएं कर रहा था। गालिबन आप अपनी बात कर रहे हैं, उनके मुर्शिद की बात। तो आज से तो आप भी मुर्शिद हो, है ना? मुर्शिद पाक। नहीं, हम वो पीरी मुरीदी वाले मुर्शिद नहीं, लेकिन उस्ताद वाले दर्जों में तो मुर्शिद है ना। हाँ, कोई शक नहीं। इमाम भी हैं, इंजीनियर इमाम तो नाम मोहम्मद भी अली, है, इंजीनियर बिल्कुल। मोहम्मद अली मिर्जा। EMAM। क्या सीन इत्तेफाक है। अच्छा, क्या रद्द अमल था जब आपको मालूम हुआ कि जमानत हो गई? अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने पहला जुमला बोला अल्हम्दुलिल्लाह। किसने बताया था? हाफिज साहब ने बताया था। अच्छा, खुद आकर? जी। कोई नहीं, फोन के ऊपर। फोन? मैंने फोन किया था उनको। आपके पास कहाँ से नहीं, फोन? फोन होता है ना, आपके पास फैसिलिटी 40 मिनट आप हफ्ते में गुफ्तगू कर सकते हैं जेल से, टोटल 40 मिनट आपके पास होते हैं। तो वो इत्तफाकन वो 40 मिनट नहीं, मैंने संभाल के रखे थे, मुझे पता था ना कि अब मंडे को मेरा हफ्ता स्टार्ट हुआ है। और हाँ जी, तो मैंने वो अपना टाइम वो और वैसे भी मैं अपनी फैमिली से तो बहुत कम बात करता था, ज्यादातर मेरी हाफिज साहब से ही गुफ्तगू होती थी फोन के ऊपर, ताहिर अयूबी साहब के साथ। तो टीवी ये पे अपने मुकदमे को कैसे टीवी देखते पे तो नहीं देखा, क्योंकि टीवी पे नहीं, टीवी पे तो मुझे नहीं पता किस वक्त खबर लगी है, बाद में लगी होगी। नहीं, मुसल फौरन चल गई थी, उसी वक्त चल गई हाँ। थी, जैसे डिसीजन हुआ था कि यार फैसला आप आप फोन लेकर कहाँ बैठे हुए थे वो 40 मिनट संभाल कर? वो फोन तो लैंडलाइन था ना। तो वो आपके सेल में लगा हुआ था? जी, वो 3 चक्कियों का एक मुश्तरका है ना, हाँ। अगली 4 चक्कियों का भी मुश्तरका फोन है, इससे अगली 3 का भी है, वो लादा फोन लगे हुए। अच्छा, इन मुझे कोई लादा से नहीं उन्होंने दिया हुआ, वो फैसिलिटी थी। अच्छा नहीं लगा कि जिस दिन आपकी बेटी की सालगिरह थी उसी दिन आपकी जमानत हो गई? हाँ, अच्छा लगा। मैंने अपनी वाइफ को यही बताया था कि तुम्हारे लिए आज 2 खुशियां हैं, तुम्हारी बच्ची की सालगिरह भी है और वैसे वाकई भाभी को खुशी हुई थी आपके आने की? हाँ जी, क्यों नहीं खुशी हुई? वैसे ही पूछ रहा हूं। देखें, मेरे यानी रिश्तेदारों में और मेरे चाहने वालों में अगर सबसे ज्यादा कोई तकलीफ में था तो मेरी बीवी थी ना, मेरे माँ बाप से भी बढ़ के, क्योंकि माँ बाप तो अपनी लाइफ गुजार चुके हैं ना, जिंदगी तो उसको सामने पहाड़ जितनी नजर आ रही है। सुना है आपकी दादी भी काफी आपसे अटैच थी? हाँ जी, वो तो अल्लाह की मेहरबानी हुई है, उनकी एज इस वक्त 105 है ऑलमोस्ट। अच्छा, तो कुछ अर्सा पहले ही ना उनकी वो यादाश्त का इशू हो गया कि वो भूल जाती हैं, तो शुक्र है 103 दिन जो है वो गुजर गए, अदरवाइज सबसे बड़ी हमारे लिए आजमाइश ये होनी थी। और मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ सर, वाकई भाभी को खुशी हुई थी? हाँ, क्यों नहीं थी? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे आपसे मिलकर बहुत खुशी। ओढ़ लीजिए कोई बाबा निकलना, क्योंकि बाबा तैयार हो जाओ, आप बाबाओं के बाबा आ रहे हैं। बाबाओं के बाबा आ गए हैं, बाबा तैयार हो जाओ। ए उड़ क्या मत तू पहले से कबर तो निकल दे, उदो ही निकल गए डरन के इधर उधर, इंजीनियर साहब तो नहीं किसे फिर रहे गए, ठीक है। मेरे बच्चे यकीन कर, अगर तमाम इंसान तुल जाए तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाने पर, नहीं पहुंचा सकते, मगर वही कुछ जो अल्लाह ने लिख दिया। और तमाम इंसान जमा हो जाए तुम्हें कोई नफा पहुंचाने पर, नहीं पहुंचा सकते, मगर उतना ही या वैसा ही जैसा कि अल्लाह ने लिख दिया। तो इंसानों से क्या करना। साहबा-ए-किराम को तो सामने मैयत के ऊपर आग की चादर नजर नहीं आ रही है, इमाम हनीफा को गुनाह धुलते हुए नजर आ रहे हैं। यानी आप ये समझते हैं कि अबू हनीफा साहिब कश्फ थे? हो सकता है, और उनको वुजू करते हुए नजर आता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बुखारी मुस्लिम में आता है, नबी इस्लाम का एक गुलाम था बिदअम, वो आपकी सवारी का कजावा कसता था, खैबर के मौका पर उसे तीर लगा और वो शहीद हो गया, और साहबा ने कहा इसे शहादत मुबारक हो। सारे हम भी होते यही कहते, आपने मैं तुम शहादत मुबारक कह रहे हो, इसने मालिक गनीमत से एक चादर चोरी की थी, मुझे अल्लाह ने दिखाया कि ये आग की उसके कफन के ऊपर नजर आ रही है। साहबा-ए-किराम को तो सामने मैयत के ऊपर आग की चादर नजर नहीं आ रही है, इमाम हनीफा को गुनाह धुलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल कहानी है। साहबा-ए-किराम फिर घरों को दौड़े, अगर किसी ने रस्सी का एक टुकड़ा भी बेकीमत समझे उठा लिया था, वो लाकर मालिक गनीमत में जमा करवाया। ये इतना सेंसिटिव इशू है, ये खाम अकायद बनाना शुरू कर देते हैं। इन्होंने इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की कोई इज्जत अफजाई नहीं की इसके जरिए, उनकी बदनामी में इजाफा करवाया, क्योंकि जब हम इसको रद्द करेंगे फिर लोग पूछेंगे जी इमाम हनीफा के साथ ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर हम उनसे यही कहेंगे कि मेरे नबी साहब
है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे, है ही कोई नहीं। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ना बरेलवी थे, ना देवबंदी थे, ना सुन्नी थे, ना शिया थे, वो तो मुस्लिम थे। और जो उनसे हटा हुआ है, फिर कुरान ने वाज़ेह फतवा दिया है, इन्नल्लज़ीना फर्रक़ू दीनहुम व कानू शिया, बेशक जिन्होंने अपने दीन में फिरके बना लिए और ग्रोह में बंट के, लस्त मिनहुम फी शै, ऐ नबी आपका तो उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, लाख वो नारे लगाते रहे आपके नाम के। इन्नमा अमरुहुम इलल्लाह, उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द, फिर क़यामत के दिन अल्लाह ताला उन्हें बता देगा जो कुछ दुनिया में वो करतूत किया करते थे। तो मैंने कहा गौस पाक पीरी मुरीदी करते थे, तुम तो वो नहीं करते। गौस पाक को अपने आप को अहले सुन्नत कहते थे और सुन्नियों को जनती कहते थे। रुको जरा, सबर करो, अच्छा बताते हैं। उसी किताब गुनियतुत तालिबीन में तुम्हारे गौसे पाक ने और हमारे अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने तुम हनफियों को गुमराह जहन्नमी फिरका लिखा है। हाँ, कितनी मजे की बात है। और इससे ज्यादा तकलीफ दे चीज उन्होंने लिखा है कि अहले हदीस असल में अहले सुन्नत है। चलो, 2 छक्के मार के गए ने दोनों। लो सामो, लेकिन वो मम्मी डैडी है, दुनिया में कोई तब्दीली नहीं ला सकते। साढ़े एक स्टूडेंट ने पूरे ग्रां नूं नत्थ पाई है। हाँ, पूरे शहर च आग लाई हुई है। हाँ, लोग कहते हैं नहीं इंजीनियर साहब कोई स्टूडेंट तैयार करें, कोई उम्मत पे काम, हमने उम्मत ही बदल के रख दी है। यानी स्टूडेंट और मदरसे इसलिए बनाए जाते हैं कि नई खेप तैयार की जाए जिधर पूरी की पूरी उम्मत का किबला ही चेंज हो जाए कि 10 कितने लिखे हुए। हाँ, यही करना था ना। आखिर में यही रिजल्ट है ना कि आपके छोटे छोटे बच्चे कहें कि कहां लिखा हुआ है, तो वो तो हो गया। हम आपको बारहा ये कह चुके हैं कि अहले हदीस देवबंदी और बरेलवी इत्तेहाद एक तस्बीह की तरह हो चुका है, एक कुव्वत और ताकत बन चुका है। रुको जरा, सब्र करो। तो देखें वहाबी के हाथ का ज़िबा हुआ बिल्कुल सूअर की तरह हराम है। यही नहीं, अभी और सुनिए। जब मैंने देखा कि हमारे अहले हदीस उलमा, हमारे बरेलवी उलमा, उलमा देवबंद की तरह इंजीनियर मिर्जा का मुकाबला कर रहे हैं, तो फिर हमारा हक बनता है कि हम उनको अप्रिशिएट करें। बात तो सही है। मैंने इसलिए जुमला बरेलवी उलमा का नाम लेकर उनको खराज तहसीन भी पेश किया, उनको शाबाशी भी पेश की। मेरी नफरत किस तरह पाई पाई बने जे। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। बरेलवी अल्लाह की भी गुस्ताख, बरेलवी रसूलुल्लाह की भी गुस्ताख, और बरेलवी तो वो बदबख्त कौम है जो हजरत आदम को हिंदू बना रहे हैं। अहले हदीस कौन है भाई? वो गुस्ताख है। रुको जरा, सबर करो, अच्छा बताते हैं कि इस प्लेनेट अर्थ पे कोई एक आलिम दीन जिसे उसके फिरके के लोग सबसे बड़ा मानते हो, वो हमें ये रिटन में फतवा दे दे कि हमारे सिवा जितने फिरके हैं, अगरचे हम उन्हें गुमराह मानते हैं, जहन्नमी मानते हैं, लेकिन एक ना एक दिन वो अजाब भुगत के जन्नत में चले जाएंगे अपने उन्हीं अकीदों पर अगर मर गए जो अब वो क्लेम करते हैं। और टाइम क़यामत तक जे। इनका ये अकीदा है कि बुजुर्गों की मर्जी से सब कुछ हो रहा होता है, ये सारा निजाम चला रहे होते हैं। इसका मतलब है कि जिस जिस दरबार पे इरवन और चर्च बिक रही है, उन बुजुर्गों की मर्जी से बिक रही है। लो समझो। हाँ, और अगर आप ये कहते हैं उनकी मर्जी से नहीं बिक रही, तो इसका मतलब है कि हमारा अकीदा दुरुस्त है कि कुछ भी नहीं कर सकते। और दसो केड़ा अकीदा बनना जे। 2 रास्ते हैं, या तो ये पाउडर चर्च को पसंद करते हैं बाबे सूटे लगाने को, और अगर ये पसंद नहीं करते तो दूसरी बात है कि बेचारे कुछ भी नहीं कर सकते, रोक भी नहीं सकते। और यही हकीकत है, कोई नहीं रोक सकता। आज से 7 साल पहले मिर्जा जेलवी दज्जाल ने यह बकवास की थी। तो बुजुर्गों ने कम पाया, साढ़े ने भी पाया, जिसके खिलाफ 7,500 दरखास्तें। और मैं इंशाल्लाह तवाफ़े काबा के 7 चक्रों की निस्बत से इन्होंने चक्कर देंगा। FIA को जमा करवाई गई थी, FIA ने रद्दी की टोकरी में डाल दी। जली ना, तेरी भी जली ना। जो एक्स DG थे FIA के, नाम लिए बगैर मैं बताता हूं, उन्होंने मुझे खुद फोन करके कहा कि सर 7,500 एप्लीकेशंस आपके खिलाफ पूरे मुल्क से आई थी FIA में, जिसमें आपको कादियानी डिक्लेयर किया है इन्होंने। तो मैंने सारी इकट्ठी स्टेपल करके ना, और आपकी तरफ से जो बयान हल्फी आपने भेजा ऊपर लगा के, तो मैंने FIA ने रद्दी की टोकरी में डाल दी। ये औकात है तुम्हारी एप्लीकेशंस की। लो सामो, फिरकों की दुकानें बंद, द डैमेज हैज बीन डन। कि मैं तो 30 सेकंड में
किला ठोक के रख देता हूँ और तुम जाना शुरू हुआ, वैसे मैं मैकेनिकल इंजीनियर हाँ। बुजुर्गों को माने बगैर ना हम पूरे का पूरा दीन हम तक पहुंचता है, ना हम दीन पर अमल कर सकते हैं, क्योंकि दीन जो हम तक पहुंचा है ये भी उम्मत के बुजुर्गों और बापों के जरिए से पहुंचा। बुजुर्गों की जी खिदमात बड़ी है। इंजीनियर साहब, आप जो मुसलमान है ना, कलमा जो है आपके बाउजदाद को बुजुर्गों ने पढ़ाया था। हम क्या कहते हैं इस पे, रुको जरा, सब्र करो। आशा 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 बताते हैं तुझे, डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया, तुमने डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मान लिया? ये डोंकी राजा फिल्म यहां पे खत्म नहीं हुई। देखे ना, आला हजरत मुजद्दिद दीनो मिल्लत है बरेलवियों के, जो बंदी कहते हैं मुजद्दिद दीन बिदअत है। थानवी साहब, अशरफ थानवी साहब हकीमुल उम्मत हैं, जो बंदियों के, बरेलवी कहते हैं मरीजुल उम्मत। तो आड़े बाबियां दी टोटल औकात है जे, लो सामो। मौदूदी साहब के अपने बेटे ने यह बयान किया है कि मौदूदी साहब उस मस्जिद में जुमा पढ़ा करते थे जिस मौलवी ने अपने ऊपर लाजिम किया था कि हर जुमे के खुतबे में उसने मौदूदी साहब को तमाम अदबी गालियां देनी है। हत्ता कि एक खुतबे में तो उसने यहां तक कह दिया कि ये जो मौदूदी सामने बैठा हुआ है ना, ये मर जाए और इसकी कब्र के ऊपर जो घास उगेगी ना, और कोई बकरी वो घास भी खा लेना, उस बकरी का गोश्त भी हराम है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इस लेवल का बुग्ज और जहर एक मौलवी के अंदर ही हो सकता है। यकीन करें, ये किसी दुनियादार में भी नहीं होता। किधर इसका दिमाग जाता है? तो वो बेटा कहता है मैं तो घर आके नाराज हुआ। मैंने कहा जी अम्मा जान, ना तो मैंने जुमा वहां पढ़ना है, ना अब्बा जी को जाने देना है। तो मौदूदी साहब वही ठंडी तबीयत, उन्होंने कहा बेटा इससे क्या फर्क पड़ता है? आज उस मौलवी का नाम मुझे भी नहीं पता, ठीक है जी, ना उसकी मस्जिद का कोई तारुफ है। बस ये मिसाल थोड़ी सख्त है, लेकिन समझाने के लिए कि अबू जहल का तारुफ आज रसूलुल्लाह की वजह से है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उस मजहूल यानी अननोन मौलवी का तारुफ मौदूदी साहब की वजह से है। इससे ज्यादा उसकी कोई अहमियत नहीं है हमारे लिए। ओए अब्बा लभ्या करो, जेड़े दिन ते लभ जाना तेरा मसला हल हो जाना, तेरे अब्बा ही नहीं लभण दे। कहते इंजीनियर को अब्बा नहीं लभदा। तैनू मैं दसना वा, तेरा एक अब्बा नहीं है, तुहाडे अब्बे हर जमाने डिफरेंट होते हैं, ठीक है ना। तुहाडे अब्बे इतने ने, अनबिया दे भी दो बड़े अब्बे ने, देवबंद और बरेली, ते साडा ते अब्बा ओदे जिदी कबर जे मदीने विच।